اوکے، کیونکہ آج میں فرینچ ریولوشن کے بارے میں پڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر کہ کوٹ پہن کے تو نہیں پڑھایا جا سکتا، کوئی ریولوشنری طریقے سے پڑھانا پڑے گا، اس لیے میں نے کوٹ اتار دیا ہے، اب میں انقلابی ہو گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سائنس کی فیلڈ کو دیکھیں تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسا موضوع ملے جس نے اتنی ڈبیٹ جنریٹ کی ہو جتنی کہ فرینچ ریولوشن نے جنریٹ کی ہے۔ بہت زیادہ، بہت ایکسٹینسو لٹریچر ہے۔ شاید ایک ہی اور موضوع ہے 20ویں صدی میں جس نے اتنی ڈبیٹ جنریٹ کی، اور وہ تھا دا بولشوک ریولوشن۔ فرینچ ریولوشن بھی ایک طرح سے آپ دیکھیں گے اپنے زمانے کا بولشوک ریولوشن تھا، اپنے زمانے کا سب سے ریڈیکل انقلاب تھا۔ اتنا ریڈیکل انقلاب اپنے زمانے کا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ حیران پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا انقلاب ہو کیسے سکتا ہے، جبکہ ہزاروں سالوں سے ایسا نہ تو انقلاب کا کوئی تصور تھا اور نہ ایسا انقلاب کبھی کسی نے دیکھا تھا۔ وہ انفیکٹ آپ جانتے ہی ہیں، یورپ کی ہسٹری آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اس سے پہلے گریکو رومن پیریڈ ہسٹری بھی آپ کو سنائی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو آگے ہونے والا ہے فرینچ ریولوشن کے ساتھ، کہ پچھلے 1000-2000 سال کی تاریخ میں کبھی ایسی کوئی حکومت نہیں دیکھی، کبھی ایسی کوئی موومنٹ نہیں دیکھی جیسے یہ بننے جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اٹس ویری ہسٹوریکلی انپریسیڈنٹڈ، آپ سمجھ سکتے ہیں اٹس دی ایکسیپشن رادر دین دا رول، خاص طور پہ اس پیریڈ کے اندر۔ ڈزنٹ ریمین لائک دیٹ، مگر اس پیریڈ کے اندر اٹ واز ریئلی ویری مچ دی ایکسیپشن، اور اسی لیے اس نے اتنی ڈبیٹ بھی جنریٹ کی کہ جو کہ ابھی تک چل رہی۔ اب جب بھی کوئی کازز کی بات کرتا ہے فرینچ ریولوشن کی تو وہ اکثر آپ یہی سنتے ہیں کہ جی وہ بادشاہ بڑا کرپٹ ہو گیا تھا، وہ بڑا لگژری پسند کر رہا تھا، اس نے ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے اور اس نے یہ ساری چیزیں کی۔ مگر یہ سب چیزیں جو ہیں، یا وہ بڑا اور رنگیلا مزاج تھا، یہ بھی آپ سن لیں گے، مگر یہ سب چیزیں تو بادشاہ کوئی صرف فرانس کا بادشاہ تو نہیں کر رہا تھا، اور صرف کوئی لوئی XVI تو نہیں کر رہا تھا، یہ سب چیزیں بڑی عرصے سے چل رہی تھیں، پہلے تو کبھی انقلاب نہیں ہوا۔ تو کیا وجوہات ہیں اس انقلاب کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ کچھ تو سسٹمک ریزنز ہیں، کہ کچھ نیچے سے تبدیلی، ایک بڑی لیول کی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ آپ کو پھر اینڈ میں فرینچ ریولوشن میں نظر آئے گی، اس کو آپ لانگ ٹرم کازز کہہ لیں، بے شک ہے، جو مرضی کہہ لیں، تو کچھ تو وہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ امیڈیٹ، جس کو کہتے ہیں نا دا اسٹرا دیٹ بریکس دا کیملز بیک، کہ آپ نے اونٹ کے اوپر اسٹرا لاتے رہے اور ایک اور آپ نے چیز لا دی اور دھڑل کر کے اس کی کمر گر گئی، ٹوٹ گئی۔ تو یہ دو مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اکثر لوگ جب فرینچ ریولوشن کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ جو لانگ ٹرم ڈیموگرافک چینجز ہیں، سوشل چینجز ہیں، ان کو نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات کیا تھے۔ تو یہ جو واقعات دیکھنے والا معاملہ ہے نا، یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں جرنلسٹک قسم کی رپورٹنگ ہے فرینچ ریولوشن کی، اور جو ڈیپر لانگ ٹرم ریزنز ہیں وہ ایک قسم کا اس کا ڈیپر انالیسس بھی ہے کہ اس سے پہلے کیا چینجز آ گئے تھے فرینچ سوسائٹی کے اندر، بلکہ پورے یورپ کے اندر، جس نے اس چیز کو پرووک کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرینچ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ڈیموگرافک شفٹ ہے، پورے یورپ کے اندر ایک بہت بڑا انفیکٹ ڈیموگرافک شفٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کی اپنی پاپولیشن جو ہے 21 ملین سے 28 ملین 1700 سے 1789 میں گرو کر جاتی ہے۔ آپ کو شاید لگ رہا ہو پھر ایڈیج کیڑی گل ہے، اینے لوگ تھے لاہور آپ پیدا کر دیندا ہے، مگر اس زمانے کے اندر جب اینٹی بایوٹکس نہیں ہوا کرتی تھیں، جب ماڈرن میڈیسن نہیں تھیں، جب جو آپ کو یہ انوکولیشن وغیرہ لگتی ہے، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو یہ پاپولیشن کا اس طرح سے گرو کرنا ایک بہرحال کافی بڑی بات بھی سمجھی جاتی تھی اور امپورٹنٹ بات بھی سمجھی جاتی تھی، اور ظاہری بات ہے اس سے چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو پیرس اور بذات خود کو آپ جب دیکھیں تو اس میں بھی کوئی 6 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، یعنی کہ بہت بڑی سٹی تھی، یورپ کی لارجسٹ سٹیز میں شمار ہوگی، 6 لاکھ لوگوں کا شہر تھا یہ، اور اس میں سے بے تحاشا لوگ، غریب لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ 1/3 کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان امپلائڈ تھے، دے ہیڈ نو ریگولر ورک، کبھی ادھر سے پیسے کما لیے، کبھی ادھر سے پیسے کما لیے، اور اس پیریڈ کے اندر پرائسز بھی 65% سے رائز کر رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آئی، مگر بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہر میڈیول پیریڈ آف ہسٹری کے اندر نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی، اتنی بومنگ قسم کا میٹروپولس میڈیول پیریڈ میں نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ فرانس اس پیریڈ کے اندر has become a major colonial mercantilist power، ٹھیک ہے، اس کا ایک پورا کلونیل امپائر ہے۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ایریا ہے افریقہ کا، یہ انہوں نے کانکر کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورا ایریا امریکہ کا انہوں نے کانکر کیا ہوا ہے۔ یہ کیریبین کے اندر ان کی بڑی امپورٹنٹ جو ہے کالونی وغیرہ ہے، یہ یہاں پہ ان کی امپورٹنٹ کالونی ہے۔ پھر یہ دیکھیں، انہوں نے لیبنان کا ایریا پورا کانکر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا
میں فرانس اور برٹن جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑی جا رہے ہیں, مڈاگاسکر میں بھی ہے, اور یہاں پہ انڈو چائنا جس کو ہم کہتے ہیں آنڈوشین, یعنی کہ ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا وغیرہ, یہ سارا بھی انہوں نے یہاں پہ کانکر کیا ہوا ہے. سو اٹس اے گلوبل امپائر. اگر میں میپ پہ برٹش امپائر کو ڈالوں تو برٹش امپائر کے بعد فرینچ امپائر ہے. فرینچ امپائر نمبر 2 سب سے بڑا امپائر دنیا کے اندر بن چکا ہے, اس پیریڈ کے اندر بن رہا ہے. جو فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, کیونکہ برٹش کے پاس بھی اپنی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, تو فرینچ کے پاس بھی اپنی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. وہ دیکھیں وہ 1664 کے اندر آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہ 100-150 سال پہلے ہی سب کچھ فرینچ ریولوشن سے ہو گیا. اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو مرچنٹ کلاس ہے فرینچ سوسائٹی کی کمرشلائزیشن, ان ادر ورڈز فرینچ سوسائٹی کے اندر کیپٹلزم کی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ 17 سینچری سے آگے جاری ہے. اگرچہ جو ان کا اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ وہی اسٹیٹ سٹرکچر ہے جو میڈیول پیریڈ سے انہوں نے اسٹیٹ سٹرکچر لیا ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میڈیول اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر کچھ نوبلٹی اور بادشاہ کے درمیان بیلنس آف پاور ٹائپ چیزیں ہوتی تھیں. اب ایبسولوٹسٹ بادشاہ بن گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسپین اور فرانس یہ 2 پرنسپل ایگزامپلس تھی ایبسولوٹسٹ مونارکی کی. تو یہ تھوڑا سا فرق ضرور آیا ہے, اور یہ جو ایبسولوٹسٹ مونارکی ہے یہ انفیکٹ ایک طرح سے کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہی ہے. یہ ایک طرح سے ہے تو مونارکی مگر کیپٹلزم کو بڑی تیزی سے پروموٹ کر رہی ہے, کیونکہ کیپٹلزم کے نتیجے میں ان کو ٹیکس ریونیوز بھی مل رہی ہیں, فرانس امیر بھی ہو رہا ہے, گلوبل امپائر بھی بن رہا ہے. سو ان ادر ورڈز کیپٹلزم آلریڈی شروع ہو گیا ہے فرانس کے اندر, اور آہستہ آہستہ ڈیولپ کری جا رہا ہے. اگرچہ جو اسٹیٹ کا اوور آل سپر اسٹرکچر ہے, ریاست کی جو اوور آل سارٹ آف ایک اس کی لاز ہیں, اس کے جو قوانین ہیں, اس کی جو تھیوری ہے, اس کے جو پرسنل ہے, وہ بیسکلی ابھی تک فیوڈل کلاس سے ہی ہیں, مگر بہرحال نیچے کیپٹلزم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. سو جو لوئی دی 16 جس کو اینشنٹ رجیم کہا جاتا ہے, آنسون رجیم کہا جاتا ہے. آئی ایم شیور اگر کوئی فرینچ اسپیکنگ بندہ یہاں بیٹھا ہے تو کہا سر پلیز ڈونٹ مرڈر دا فرینچ لینگویج, بٹ آئی ایم گونا ٹیک سم پرائڈ ان مرڈرنگ دا فرینچ لینگویج سنس دے مرڈرڈ سو مینی پیپل سو اینڈ لینگویجز. تو اینی وے خیر, سو دی اینشنٹ رجیم لاسٹ موسٹ آف اٹس کولونیل پوزیشنز. تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کا بہت بڑا امپائر تھا, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اندر وہ کئی جنگوں کے اندر ملوث تھے, کئی جنگیں ان کی ہوئیں, اور ایونچولی دے لاسٹ دیٹ امپائر in a very big way, lost major portions of that empire, not all of it, مگر بہت بڑے بڑے علاقوں سے ان کو ڈیفیٹ ہوئی. وہ کون سی جنگیں تھیں؟ وار آف آسٹرین سیسیشن ہوئی 1740 سے 1748, 8 سال یہ جنگ چلی. اس کے بعد 7 year وار چلی 1756 سے 1763. آپ کو پتہ ہے امریکن کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ایریا تھا فرینچ کا وہ برٹش نے ٹیک اوور کر لیا, یا باقی اسپینش نے ٹیک اوور کر لیا. اور پھر اینگلو فرینچ وار بھی ہوئی 1778 سے 1783 تک. اس کا مطلب ہے کہ 18ویں صدی میں فرینچ پتہ نہیں کنگ نے کیا فیصلہ کیا کہ بعد میں جنگ ہی کرتے رہے. تو بہت جنگیں, 3 میجر وارز آپ دیکھ سکتے ہیں, 7 سال چل رہی ہیں, 8 سال چل رہی ہیں, کئی سال چل رہی ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو فرینچ گورنمنٹ تھی دے ہیڈ ٹو رن اپ ڈیٹس ٹو پے فار دس وار. قرضے انہوں نے بہت سارے لیے ہوئے تھے, اب قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی تھی, تو دے ور ڈیپلی انڈیٹڈ بیکاز آف دیز وارز. تو اب جنگیں بھی ہوئیں, ڈیٹ میں بھی پھنس گئے, اور اوپر سے جن جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اس میں اپنا بڑا سا کلونیل امپائر بھی لوز کر دیا, یعنی ہار بھی گئے, قرضہ بھی لے لیا اور ہار بھی گئے. اچھا میں اب آپ کو ایک امپورٹنٹ لیسن سکھاتا ہوں پالیٹکس کے بارے میں. پالیٹکس اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ کوئی بادشاہ بن جائیں, کوئی زار بن جائیں, کوئی لوئی دی 16 کی طرح کوئی کنگ بن جائیں, یا ایون آپ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوں, یا اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو پوزیشن ہوتی ہے یعنی چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, ایک بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ, جنگ میں نہیں ہارنا. ٹھیک ہے, جنگ میں جب آپ ہاریں گے انقلاب ہوگا. ہاں دیکھو نا, پاکستان جو ہے وہ 1971 کی جنگ میں ہارا, اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی بڑی اور بنگلہ دیش میں تبدیلیاں ہوئیں. مگر اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو زار کی فورسز تھیں وہ جنگ میں ہاری, اس کے بعد دیکھیں بولشوک ریولوشن ہوا. بالکل اسی طرح جو فرینچ فورسز تھیں, جو فرینچ فیوڈل اسٹیٹ تھا, وہ ان جنگوں میں ہارا, کلونیل امپائر ٹوٹ گیا, اوپر سے قرضہ بھی. جب آپ کے اوپر ایک طرف قرضہ ہو اور آپ لوگوں پہ ٹیکس بھی لگانا شروع کر دیں, اور اس کے اوپر سے لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اب تو جنگ آپ ہار بھی گئے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں, خصمان کا ہو, یعنی ہاری بھی جنگ کے پیسے ہم دے رہے ہیں. تو یعنی کہ the one thing that you are known for as a great conqueror and a king, وہ تو آپ کا مٹی میں مل گیا نا, کیونکہ آپ نے کانکر بھی نہیں کیا, آپ ہار گئے. تو اسٹیٹ کلیپس اور ریولوشن اکثر وار کے بعد دیکھا جاتا ہے. ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس نے چائنیز ریولوشن ہے ماؤ زیڈونگ کا, اگر وہ ورلڈ وار 2 نہ ہوتی تو جو چائنیز کمیونسٹ would have lost.
وہ ورلڈ وار 2 ہوئی، اس کے اندر جاپان نے اٹیک کر دیا، جو جاپانیز انویژن ہوئی، اور پھر چینکائی شیک اور کمیونسٹ اور یہ وہ سارے سچویشن کے اندر کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا. سو وار از آفن فالوڈ بائی ریولوشن، وی ہیو سین ان لاسٹ 200-300 ایئر. especially if you lose in the war. If you win تب تو سارے آپ کو زندہ باد کرتے ہیں، if you lose تو سارے کہتے ہیں فرق کرو. انفیکٹ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی اس کی دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1948 کی جو فرسٹ عرب اسرائیلی وار تھی، کیونکہ عرب 7 اسٹیٹس ہارے اس وار کے اندر، اسی کے نتیجے میں عرب اسٹیٹس کے اندر پھر انقلاب بھی شروع ہو گئے، انقلابی پوری لہر پھیلی. تو جناب عالی ہائی ٹیکسز اور اس کے اوپر سے جنگ میں بھی ہار گئے، تو اس کے بعد تو پھر انقلاب ہونا ہی ہونا تھا. اور جو سوشل سٹرکچر ہے فرانس کا اس وقت، اس کی طرف بھی ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایک طرف تو وہ فیوڈل لارڈز ہیں، بادشاہ سلامت ہے، بڑا سا ان کا کاسل ہے ورسائے، اور اس کے ساتھ نوبلٹی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیوڈل لارڈ جو تھے وہ کسانوں سے خوب پیسہ جو ہے کھینچتے تھے اور موج کرتے تھے. دوز ور دی ڈیز آئے. اس کے ساتھ پھر مگر چرچ بھی شامل تھی، اور چرچ جو ہے واز دی لارجسٹ انڈیویجول لینڈ اونر ان فرانس. اندازہ کریں کہ چرچ کے پاس بادشاہ سے بھی زیادہ زمین تھی. اوئے ہوئے ہوئے اتنی زمین تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ کمنگ آؤٹ آف دا میڈیول پیریڈ، چرچ واز دا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن اکراس یورپ، مور پاورفل دین اینی کنگڈم. تو آپ اندازہ کریں، اٹ کنٹرول نیرلی 10% آف آل اسٹیٹس اینڈ لیویڈ ٹائٹس effectively a 10% tax on income collected from the peasant farmers in the form of crops. اور یہ دیکھیں، یہ دس از دی چرچ آف نوٹر ڈام، جس پہ پھر آگ بھی لگی تھی، آپ کو پتا ہے نا. تو یہ اندر سے کتنی خوبصورت چرچ ہے. چرچ واز انکریڈبلی پاورفل، اور یہ کیتھولک چرچ ہے obviously. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بیسکلی اس فیوڈل کلاس کا حصہ تھی. یہ بھی بیسکلی جو چرچ بنی، میں obviously حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، مگر جو چرچ بنی وہ بیسکلی فیوڈل کلاس کی نمائندگی کرتی تھی، فیوڈل کلاس کا حصہ ہی تھی، اس فیوڈل نظام کا حصہ ہی تھی، اس کو سپورٹ کرتی تھی، اس کے ساتھ چلتی تھی. خود بھی ایک فیوڈل لارڈ ہی تھی، بلکہ فرانس کی سب سے بڑی فیوڈل لارڈ تھی ہی چرچ. اچھا جی، اب بادشاہ سلامت نے سوچا کہ ٹیکسز اکٹھے کرنے کے لیے میں نا اسٹیٹس جنرل کو کال کرتا ہوں، یعنی کہ جو 3 اسٹیٹس ہیں ریاست کے اندر، ان کی ایک اسمبلی کال کرتا ہوں، ایک جنرل اسمبلی کال کرتا ہوں. وہاں پہ ان کو بلاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں کہ مجھے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے اور آپ کو قبول کرنا ہوگا. تو 1789 کے اندر مئی کے مہینے کے اندر اس نے یہ کہا کہ اسٹیٹس جنرل کو بلایا. اب یہ پچھلے 100 سالوں میں کنوین نہیں ہوئی تھی، 1614 کے اندر کنوین ہوئی تھی پہلے، اور 100 سالوں سے بادشاہ صاحب ایبسولوٹسٹ کنگ تھے، اور ان کہتے تھے کیا کرنا، میں کسی کو کیا پوچھوں، آئی ایم دا لا. یاد ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آئی ایم دا لا، آئی ایم دا اسٹیٹ. یاد ہے نا. تو they didn't bother to do that. اب انہوں نے یہ کیا، تو اس میں 3 اسٹیٹس تھے. کون سے 3 اسٹیٹس تھے؟ پہلا ہے فرسٹ اسٹیٹ، وہ ہے بیسکلی کلرجی. تقریباً 1 لاکھ کلرجی تھے. اکثر کلرجی کے عام لوگ جو تھے وہ غریب تھے، مگر obviously جو سینئر کلرجی تھی وہ بڑی امیر ہوا کرتی تھی. اور دوسرا اسٹیٹ تھا نوبلٹی کا، یعنی کہ جو لینڈ لارڈز، فیوڈل لارڈز وغیرہ تھے، وہ سیکنڈ اسٹیٹ تھے. اور پھر ایک تیسرا اسٹیٹ تھا جس کو کہتے ہیں دا تھرڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اور وہ کن لوگوں کا تھا؟ کامنز. کامن سے کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ تھے ٹریڈرز اور مڈل کلاس کے لوگ، پروفیشنلز، یہ وہ ٹریڈرز، مرچنٹس وغیرہ سو. اس زمانے کے اندر ٹریڈر ہونا جو ہے وہ کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں تھا. انفیکٹ ٹریڈر ہونا جو ہے وہ بڑا لو کلاس سمجھا جاتا تھا، کہ ٹریڈر مرچنٹ یا کہ انہوں کی پتہ. لینڈ اونر ہونا یا نوبلٹی سے تعلق رکھنا، یہ ہائی اسٹیٹس چیزیں تھیں، اور ٹریڈر ہونا جو ہے نا یہ بالکل لو اسٹیٹس چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں تھی بھی. اٹ واز ناٹ ہائی اسٹیٹس. اب تو ٹریڈر جو ہے وہ رولنگ کلاس بن گیا نا، اور لینڈ لارڈ کو کہتا ہے تو کام ہی کوئی نہیں کرتا، بیکار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، اب الٹ ہو گیا. مگر اس زمانے میں الٹ تھا کہ لینڈڈ کلاس جو ہے اس کے پاس اسٹیٹس، اس کے پاس لینڈ، اس کے پاس باقاعدہ ٹائٹلز ہوا کرتے تھے. اور بائی دا وے اس زمانے کے اندر آپ ٹائٹل بھی خرید سکتے تھے. جیسے آپ زمین خرید سکتے ہیں، اس طرح آپ ایک ٹائٹل بھی خرید سکتے تھے. ٹائٹلز آپ ہیریڈیٹریلی پاس بھی کرتے تھے، ہیریڈیٹی پاس بھی کرتے تھے، اپنے پتر کو دے دیتے تھے، اور آپ خرید بھی سکتے تھے اپنے لیے ایک ٹائٹل. تو اس طرح بڑی پاور ہوتی تھی ان کی. اور ظاہری بات ہے یہ غریبوں سے شادی شدی تھوڑی کرتے تھے، یہ اپنے اندر ہی شادی کرتے تھے، which obviously made them very what's the word for it, yes that's true. میں نے اب دوسرا جو لفظ ہے which is not، ہاں، made them very incestuous. ٹھیک ہے. The third estate began to issue pamphlets against the monarchy in the name of the ancient rights of the nation. جب بادشاہ سلامت نے آگے کہا کہ جناب عالی میں نے یہ ٹیکس لگانے، تو انہوں نے کہا سر جی کوئی آئین بنا دیو، پھر آئین بنا دے تو پھر ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار. انہوں نے فلیٹ آؤٹ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینے،
مگر انہوں نے کہا کوئی کانسٹیٹیوشن بنا کے دیں پھر ہم ٹیکس دیں گے. بادشاہ سلامت بڑا اپسیٹ, کانسٹیٹیوشن بنا کے دیں, تم کون ہوتے ہو مجھ سے کانسٹیٹیوشن مانگنے والے. تو اس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں جو ہے نا اختلاف بڑھنے شروع ہوئے. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بنا کے دو تو ہم ٹیکس دے دیں گے. اب بادشاہ نے کہا دفع کرو ان کو, کیا ضرورت پڑی, میں نے ایم ہی پتہ نہیں آپ کو بلا لیا پوچھنے کے لیے, آپ کو فیور دیا, پوچھا آپ سے, آپ بھی زیادہ چوڑ ہوئی جا رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو تھرڈ اسٹیٹ تھا نا وہ سب سے زیادہ ایگر تھا کہ بھائی نہیں ہمیں آئین بنا کے دو. فرسٹ اسٹیٹ پھر بھی ماننے کے لیے تیار تھا, سیکنڈ اسٹیٹ بھی ماننے کے لیے تیار تھا, تھرڈ اسٹیٹ والے لوگ جو تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا, کیونکہ تھرڈ اسٹیٹ میں کامنس تھے نا, غریب لوگ تھے یا لو کلاس لوگ تھے یا مڈل کلاس لوگ کہہ لیں آپ, وہ لوگ تھے. بالکل غریب لوگ نہیں ہوتے تھے آبویسلی, ورکرز نہیں ہوتے تھے, پیزنٹس نہیں ہوتے تھے, مگر جو پیسے والے لوگوں کے اندر سے جو لو اسٹیٹس کے لوگ تھے وہ تھے. اس کو تھرڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. اب تھرڈ اسٹیٹ کا لفظ جو ہے اسی سے یہ لفظ نکلتا ہے دا تھرڈ ورلڈ. جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ وی آر پاکستان از پارٹ آف دا تھرڈ ورلڈ, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ تھرڈ لیول پہ ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اسی طرح ایک انقلابی کردار ادا کریں گے دنیا میں جس طرح کہ تھرڈ اسٹیٹ نے کردار ادا کیا تھا فرانس میں. تو ایکچولی the phrase third world is not meant to degrade the colonial world, but is actually meant to say کہ the colonial world is the revolutionary part of the global world. ٹھیک ہے, یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات کچھ لوگوں کو لگتی ہے. اچھا جی, بادشاہ سلامت نے کہا کہ پہلے تو اس نے سارے اسٹیٹس کو اکٹھا کیا, ادھر آؤ میرے ورسائے کے پیلس میں آؤ, بڑا خوبصورت پیلس ہے, گارڈنز بھی بڑے اچھے ہیں, کھانے بھی بڑے اچھے اچھے ملتے ہیں. اور نے کہا سارے اسٹیٹس علیحدہ علیحدہ جائیں اور علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں اور اپروو کریں اور میرے پاس آئیں. تو تھرڈ اسٹیٹ ایز یوزول اس نے وہ پتہ چل گیا بادشاہ کو کہ یہ نہیں مانیں گے. کچھ لوگ نوبلٹی کے فرسٹ اسٹیٹس میں, کچھ سیکنڈ اسٹیٹ میں بھی ہلکا ہلکا تھرڈ اسٹیٹ کا ساتھ بھی دے رہے تھے, میجورٹی نہیں مگر تھوڑے سے لوگ, کہ بھائی اگر ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے ہمارے بھی ٹیکس بچ جائیں گے. کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے, مگر بہرحال بیسکلی تھرڈ اسٹیٹ کہہ رہا تھا ہم نے نہیں کرنا. تو بادشاہ سلامت نے ایک دن کیا کہا, ان کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی, بادشاہ سلامت نے کہا نہیں آپ کی آج میٹنگ نہیں ہو سکتی, میں نے آج ایک تقریر کرنی ہے یہاں پہ, تو یہ ہال مجھے چاہیے, تو آپ کی آج میٹنگ نہیں ہوگی. تو تھرڈ اسٹیٹ کے لوگوں نے یہ کہا اچھا بادشاہ جی آپ ہماری میٹنگ نہیں کرنے دے رہے. تو ورسائے کے باہر ہی ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک ٹینس کورٹ تھا. یہ اس زمانے کا ٹینس کورٹ ہے. اب آپ سوچیں گے سر یہ ہے کہ جی میں نے ومبلڈن دیکھی, یہ ٹینس کورٹ نہیں ہے. اس زمانے کے اندر ٹینس اسی طرح کھیلی جاتی تھی, انفیکٹ 4 دیواروں کے اندر بھی کھیلی جاتی تھی ٹینس. یس, یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے, آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ, ابھی بھی کچھ لوگ ٹینس اس طرح کھیلتے ہیں, مگر 12 اس زمانے کے اندر یہ ایک ٹینس کورٹ تھا. ٹھیک ہے, ہیوج قسم کا ٹینس کورٹ تھا. تو جو تھرڈ اسٹیٹ کے لوگ تھے وہ یہاں اکٹھے ہو گئے, کچھ فرسٹ اسٹیٹ کے پولیٹیشینز اور سیکنڈ اسٹیٹ کے بھی لوگ آ گئے, مگر چند تھرڈ اسٹیٹ والوں نے کہا پاجی کہ ہم تو کریں گے, اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اپنے آپ کو اب ایک نیشنل اسمبلی مانتے ہیں. اگر بادشاہ سلامت ان کو اکٹھا نہ کرتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا. بادشاہ سلامت نے اکٹھا کیا, مگر اب انہوں نے یہ کہا کہ we consider ourselves the National Assembly of France and they swore not to disperse until a new constitution had been agreed. کہ بادشاہ سلامت آئین پہ دستخط کریں, پھر ہم ٹیکس وغیرہ بھی دیں گے, سب کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, بس ہم نے نہیں یہاں سے ہلنا. لو جی, بادشاہ سلامت نے تو نہیں ماننا تھا, آپ کو اندازہ ہو گئی. انسٹیڈ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے سوئس گارڈز کو بلاتا ہوں, وہ اپنی سوئس آرمی نائف نکالیں گے, سیدھا کر دیں گے. اس زمانے میں سوئس آرمی نائف نہیں ہوتی تھی, بٹ بہرحال میں اپنے سوئس گارڈز کو بلاؤں گا اور ان کو ابھی میں سیدھا کروں گا. جیسے یہ بات پھیلی کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ سوئس گارڈز کو بلانے لگے ہیں اور یہ تھرڈ اسٹیٹ جو ہے نا ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے, تو کراؤڈ اکٹھا ہوا بیسٹیل میں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فورٹریس تھی, انہوں نے فیصلہ کیا, ان کو پتا تھا کہ فورٹریس کے اندر کچھ لوگ ایسی ڈنجن میں بھی رکھے ہوئے تھے, مگر مین بات یہ تھی کہ بیسٹیل کے اندر آرمز پڑے ہوئے تھے, ہتھیار پڑے ہوئے تھے. تو پبلک نے یہ کہا کہ ہتھیار نکالو تاکہ ہم تھرڈ اسٹیٹ کا دفاع کریں, نیشنل اسمبلی ہماری بن گئی ہے, ہم نے نیشنل اسمبلی اور آئین کا دفاع کرنا ہے. لو جی, دے اسٹارمڈ دی بیسٹیل, یہ ہے بیسٹیل. یہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا, اٹیک کر کے سولجرز کو سائڈ پہ کیا, اور سولجرز بھی اس میں شامل ہو گئے, سولجرز اور لوگ دونوں اس میں شامل ہو گئے. بیسٹیل کو انہوں نے اٹیک کیا, ہتھیار انہوں نے نکال لیے, ہتھیار پکڑ لیے, اور کہا کہ ایسی کی تیسی ہم اپنی نیشنل اسمبلی کے ساتھ. اوئے اوئے مسئلہ ہو گیا. پھر انہوں نے جو یہ فورٹریس تھی اس کو بھی جو ہے توڑنا شروع کر دیا. مطلب کراؤڈ بہت ہی غصے میں تھا, بہت ہی اینگری تھا. یہی وجہ ہے کہ آج فرانس کے اندر جب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں دا ریولوشن, تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 جولائی 1789 کو. وہ مانتے ہیں کہ دس از دی ڈیٹ آف دا فرینچ ریولوشن, جب بیسٹیل کو اسٹارم کیا گیا. اور ویسے بھی اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ ہاں جی انقلاب ہونے جا رہا ہے,
تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں سو آر یو ریڈی ٹو اسٹارم دا بیسٹیل. جس طرح میں اگر علی چیمہ صاحب کے گزر رہا ہوتا ہوں تو یا کسی اور پروفیسر کو, جو میری ریپوٹیشن ہے نا کہ یہ بڑا اپنے آپ کو انقلابی سمجھتا ہے, تو پروفیسر نے مجھے چھیڑنا ہوتا کہتے تیمور گیٹنگ ریڈی ٹو اسٹارم دا بیسٹیل, یو نو, سو یو کین میک دس جوک ود یور ریولیوشنری فرینڈز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس بیسکلی ٹیکنگ پاور. اوکے, اینڈ اٹس آلسو ٹیکن ایز اے میٹافر لائک کراسنگ دا روبیکون, اسٹارمنگ دا بیسٹیل. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پولیٹیکل میٹافرز ہیں. بہرحال جب بادشاہ سلامت نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو میرے خلاف ایک ریولوشن ریولٹ وغیرہ ہو رہا ہے اور ان کے پاس بڑی طاقت آ گئی اور پبلک بھی میرے خلاف ہے, پبلک میں نے آپ کو سمجھا چکا ہوں کیوں خلاف ہے, خاص طور پہ پیرس موب, تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آئین پہ دستخط کر دیتا ہوں. یہی سوچا ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں کہ میں کیڑا کو کرنا ہے, گل تھوڑی میں مننی ہے. تو اس نے بہرحال سائن کر دیا. 1789 سے 1792 تک therefore فرانس had what we call a constitutional monarchy, یعنی مونارکی ہے اپنی جگہ مگر کانسٹیٹیوشن بنے گا اور اس کے اندر وہ مونارکی کنسٹرینڈ ہوگی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ کے اندر بھی آج بھی مونارکی ہے مگر اس کو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی کہتے ہیں, یعنی مونارکی اگریز ٹو دا کانسٹیٹیوشن اور اس کی پاورز جو ہیں, مونارکی کی اپنی پاورز ول بی کنسٹرینڈ ود ان دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرے گا کہ کہیں کی یہ پاور ایسے زیادہ نہیں ہے اور اس سے باہر وہ نہیں جانے دے گا. سو اس کے بعد لوئی نے یہ کہا کہ جی آئی اپوائنٹ مارکی لافایٹ ایز دا کمانڈر آف دا نیشنل گارڈ اینڈ جان سلویان بیلی ایز ہیڈ آف دا نیو ایڈمنسٹریشن اسٹرکچر جس کا نام تھا دا پیرس کامیون. اب پیرس کامیون ایک گورنمنٹ کا, پیرس کی گورنمنٹ کا, سٹی گورنمنٹ کا اسٹرکچر تھا جو بیسکلی 1789 سے 1795 تک لاسٹ کیا, اور یہاں پہ سارے ریڈیکلز ایک طرح سے فوکس ہو گئے جو چاہتے تھے کہ فرانس کے اندر بادشاہت ختم ہو اور جو انلائٹنمنٹ کی ویلیوز ہیں جو جان لاک میں انہوں نے پڑھا ہے, جو انہوں نے مونٹیسکیو میں پڑھا ہے, جو انہوں نے کیا کہنا چاہیے سڈنی میں پڑھا ہے اور لوگوں میں پڑھا ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے امریکن ریولوشن بھی ہو چکا ہے اس وقت تک, اور وہ دیکھ رہے ہیں اکراس دا بارڈر, دیکھو انہوں نے جارج دا تھرڈ کو سائڈ لائن کر دیا. یہ سب چیزیں جو ہے نا کلمینیٹ کر رہی ہو, کہہ رہی ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وولٹیر بھی لکھ رہا ہے, روسو انہوں نے پڑھا ہوا, کہتے ہیں میں جب روسو نے کہا مین از born free and everywhere he is in chains, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان زنجیروں کو ہم نے توڑنا ہے. انہوں نے ڈیڈیرو کو پڑھا ہوا ہے, انہوں نے ان سب ریڈیکلز کو پڑھا ہوا ہے اپنے زمانے کے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ وہ فوکس تھے. سو اب سب سے پہلے تو 26 اگست کو جو جنرل اسمبلی اس نے پاس کیا, نیشنل اسمبلی اس نے پاس کیا دا ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ آف دا سٹیزن, جو کہ ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے دنیا کا اور فرینچ ریولوشن کا مین ڈاکیومنٹ ہے. اٹس جسٹ لائک دا ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ویری مچ یو نو آن دا لاکین, سیم لاکین سارٹ آف پرنسپلس. اور مزید اس سے بھی زیادہ بڑھ کے امریکن ریولوشن تو چلو یہ کہہ رہا تھا نا کہ برٹش دفع ہو جائیں, مگر امریکن ریولوشن اپنی سوسائٹی کے اندر اور اپنے کلاس سٹرکچر کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں اس نے رونما کی, بس برٹش کو باہر دھکیلنا ان کا مین کام تھا. مگر فرینچ ریولوشن امریکن ریولوشن سے بھی زیادہ ایک قدم آگے بڑھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں صرف مسئلہ کنگ کو ہٹانا نہیں ہے, مسئلہ جو ہے سوسائٹی کے اندر سے فیوڈلزم کو ہی ختم کر دینا ہے. تو اسمبلی ٹوک ریڈیکل اکنامک ریفارم. سب سے پہلے تو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فیوڈلزم کو ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا اسٹیٹ ول ٹیک اوور کنٹرول آف دا کیتھولک چرچ ان فرانس. اوپر سے آپ دیکھیں 25% آف فرینچ فارم لینڈ واز سبجیکٹ ٹو فیوڈل ڈیوز. ٹھیک ہے, وہاں پہ فیوڈل لارڈ جو ہیں ان کی زمینیں تھیں وہ وہاں سے لیتے ہیں. 10% چرچ کے پاس ہے. پرووائڈنگ دا نوبلٹی ود موسٹ آف دیئر انکم, دیز ور ناؤ کینسلڈ along with the church tithes. یعنی یہ جو کسان جو رینٹ دے رہے ہیں اپنے فیوڈل لارڈز کو, انہوں نے کہا یہ نہیں رینٹ دینا, اور جو کسان رینٹ دے رہے ہیں اپنے چرچ کو ٹائتھ کی شکل میں, انہوں نے کہا یہ نہیں دینا, یہ لا ہم نے کاٹ دیا ہے, تمہیں ضرورت ہی نہیں کہ تم رینٹ پے کرو. اندازہ کرو. ادر ڈیکریز انکلوڈیڈ اکوالٹی بفور دا لا, اوپننگ پبلک آفس ٹو آل. اس زمانے میں پبلک آفس سب کے لیے کھلا نہیں ہوتا تھا. اکوالٹی بفور دا لا کا کوئی تصور نہیں تھا. اگر میں نوبلٹی میں پیدا ہوں, لینڈڈ فیملی میں پیدا ہوں, تو میرے اور رائٹس ہیں, اور آپ اگر مرچنٹ ہیں آپ کے اور رائٹس ہیں, اور اگر آپ ورکر ہیں رائٹس you know, so all rights were in accordance with what class you belong to. اب انہوں نے کہا نہیں, everybody has to have the same political rights. Freedom of worship. پرانے زمانے کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ بھئی میں نے یونیٹیرین ہونا ہے تو میں ہو جاؤں,
وہ کہتے تھے اے تیری ایسی کی تیسی پاگل ہو گیا تو بلیسفمی ہے. تو اسٹیٹ جو ہے اس کو کرش کر دیتی تھی کوئی بندہ جو ہے اپنا ریلیجن چینج کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے کہا نہیں ریلیجن پرسنل مسئلہ, جو مرضی کریں چینج کریں جیسے مرضی کریں, ریاست نہیں تنگ کرے گی. کینسلیشن آف اسپیشل پریویلیجز ہیلڈ بائی پروونسز اینڈ ٹاؤنز, وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی. یعنی انہوں نے ایک سویپ کے اندر اگست ڈکریز کے اندر انہوں نے بیسکلی پولیٹیکل ایکوالٹی پیدا کر دی. اور جو فیوڈل پورا سسٹم تھا لیگلی اسپیکنگ ایٹ لیسٹ اس کو اڑا دیا اور اڑا دینے کی کوشش بھی کی. جیسے ہی آف کورس پیزنٹس نے یہ سنا کہ ہمیں پیسے پوسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, لو جی زمینیں ٹیک اوور ہونی شروع ہو گئی, فیوڈلزم کا بالکل صفایا ہونا شروع ہو گیا. اکراس فرانس peasants began to take over lands. اور یہی معاملہ چرچ کے ساتھ ہوا. The assembly confiscated all church property, یعنی چرچ کی اپنی پراپرٹی جو ایگریکلچر پراپرٹی دے سیڈ یہ اب اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. The state assumed responsibility such as paying the clergy and caring for the poor, the sick and the orphan. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چرچ پہلے خود ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی, انہوں نے یہ کہا چرچ نہیں ٹیکس کلیکٹ کرے گی, ٹیکس صرف ریاست کلیکٹ کرے گی. اور ریاست جو ہے وہ چرچ ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی خود اور اپنے بشپس وغیرہ اپنے پادریوں کو پے کرتی تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کلیکٹ کر سکتے, ہم کلیکٹ کریں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے. چرچ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بلو تھا فار دا چرچ. On 13 February 1790, religious orders and monasteries were dissolved while monks and nuns were encouraged to return to private life. انہوں نے کہا آپ گھر جائیں, تھینک یو ویری مچ, مونسٹریز وغیرہ ڈیزالو کر دی ہیں. Clergy did not take the oath of allegiance to the state. Clergy کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو پے کریں گے, اور ہم آپ کو پے تب کریں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نیشنل اسمبلی پہ اوتھ سے لویل ہیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ تھا کلرجی کا جس نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں کروں گا, میں تو پوپ کا لویلسٹ ہوں, میں ریاست کا لویلسٹ نہیں ہوں, جو پرانا معاملہ چل رہا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹری کلرجی, یعنی کہ وہ کلرجی جس نے ریفیوز کیا کہ ہم جو ہے وہ پے نہیں کریں گے. اور اس کے خلاف ایک کافی ساؤتھ آف فرانس میں خاص طور پہ کافی لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, اور ریولوشنری فورسز نے, نیشنل اسمبلی نے ان کو کرش کیا, کسی کو ایگزائل کیا, کسی کو ایگزیکیوٹ کیا, کسی کو ڈپورٹ کیا, اور بہت سارے لوگ پھر چپ بھی ہو گئے. اب بادشاہ صاحب جو ہے نا فیل کر رہے تھے کہ یار میں تو بڑی بری طرح سے پھنس گیا ہوں, کسی طرح یہاں سے نکلیں. اور اس کو یہ پتا تھا, اس کی بیوی تھی میری اینٹونیٹ. کسی نے سنا ہے میری اینٹونیٹ؟ ہاں, اس کے بارے میں مشہور قصہ کسی نے سنا ہے؟ not the salacious kind, the other one. جی یس, اس کے بارے میں بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ بڑی اپر کلاس آسٹرین شہزادی تھی, اور ساری زندگی اس نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں سونا ہوتا تھا یا چاندی ہوتی تھی. تو جب کسی نے کہا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں پیرس سے کے تھرو وہ جا رہی تھی, تو وہ لوگوں نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے ہمیں شور شرابہ کری جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی روٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا دیر از نو بریڈ. انہوں نے کہا دیر از نو بریڈ, لیٹ دیم ایٹ کیک, کیک کھا لیں. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یار روٹی نہیں ہے, کیک کہاں سے ملے گا, اندازہ کریں. تو یہ بڑا مشہور ہوا واقعہ, اس کے بارے میں پتہ نہیں اس نے یہ کہا یا نہیں کہا, مگر بڑا مشہور ہو گیا. اینڈ اٹ بیکیم ٹو سمبلائز کہ کس طرح سے ایلیٹ جو ہے وہ بالکل جانتی ہی نہیں ہے کہ مزدوروں کے اور غریبوں کے کیا حالات. تو بادشاہ جو ہے نا وہ خوش نہیں تھا. بادشاہ کہتا تھا یار ادھروں کسی طرح نکلی ہے, کڑی اپنے آپ نے ادھروں. تو اس نے کیا کوشش کی کہ وہ ایک پیلس میں تھا, اس نے اپنے آپ کو رات کو ڈسگائز کیا اور وہ وہاں سے بھاگا. یہ جون 1791 کا واقعہ, اور کسی نے اس کو رستے میں ریکگنائز کر لیا کہ اوہ ایتے بادشاہ سلامت جا رہے ہیں. ریکگنائز کر کے اس کو اٹھا کے وہ جو پیرس واپس لے کے آئے, اور پتہ یہ چلا کہ ایکچولی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ رہا تھا آسٹریا. اب بیوی اس کی آسٹرین ہے, اور بیوی کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہے آسٹریا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, بیکاز ایمپرر لیوپولڈ II اینڈ کنگ فریڈرک ولیم آف پرشیا دونوں نے ڈیکلریشن یہ ایشو کی کہ ہم لوئی کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اگر لوئی کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کیا نا تو ہم انویڈ کریں گے فرانس کو, ہم اپنے کزن کو اور اپنے بادشاہ کو اور اپنی رائل فیملی کو اور اپنی کلاس کے بندے کو بچائیں گے. تو اب کیا ہوا کہ فرینچ پبلک تو ایک طرف تو کنگ کے بڑی خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا یہ بٹرے کر کے جا رہا تھا ہمارے دشمنوں کے پاس. آسٹریا سے ان کی جنگ بھی ہو چکی تھی نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ بٹرے کر کے جا رہا تھا ہمارے دشمنوں کے پاس. یہ ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ میری اینٹونیٹ جو ہے وہ آسٹریا سے تھی, اور فرانس اور آسٹریا کی بڑی لگتی تھی, اور وہ شادی کی اس نے اس وجہ سے تھی کہ اس طرح سے امن ہو جائے گا, مگر وہ اس کے خلاف ہی چلی گئی. تو انہوں نے کہا یہ آسٹریلین لابی کا ہمارا بادشاہ حصہ بن گیا, دیکھو یہ میری اینٹونیٹ آ گئی ہے, اور یہ جو ہے نا مینیپولیٹ کر رہی, اس کے ساتھ اسپائز وغیرہ آ گئے ہیں, پورا رائل کورٹ آ گیا, اور یہ پرو آسٹرین ہو گیا. اور پبلک جو تھی وہ بڑی اینٹی آسٹرین بھی تھی.
اب پبلک کو یہ پتا چلا، اس لائک کسی انڈین سے آپ نے شادی کر لی ہو اور پھر انڈیا بھاگ رہے ہو آپ اور پرائم منسٹر ہو، تو پھر کیا پبلک کہے گی؟ پبلک کہے گی دیکھا نا یہ تو کمبخت انجن ایجنٹ تھا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ را کے لیے کام کرتا ہے. تو ایسے ہی معاملہ کچھ یہاں پہ بنا. لوگوں نے کہا ہوئے 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 یہ تو ہمارے خلاف انویژن ہونے لگی ہے. اینڈ دے ور ناٹ رانگ بائی دا وے. یہ بھاگ کے جا رہا تھا آسٹریا جہاں پہ اس نے فوج اکٹھی کرنی تھی اور پھر اس نے فوجیں لے کے آنی تھی یہاں پہ فرانس کے اندر، اور جو ہم نے نیشنل اسمبلی بنائی ہے اس کا ستیہ ناش اس نے خون کی ندیوں میں اس کو بہا دینا تھا. And it's not completely wrong about that. So people now started to prepare for war with Austria. War was coming, everybody knew it. جس طرح کہیں بھی انقلاب ہوتا ہے نا تو اس کی ارد گرد کی قوتیں جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو کرش کر دیا جائے. تو اندازہ کرو ایک طرف فرانس ہے، برٹن، آسٹریا، پرشیا، کمبخت رشیا اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی مونارکیز اکٹھی ہو گئیں کہ یہ فرینچ ریولوشن کو دبا دیا جائے، ان کو گلا کاٹ دیا جائے، ان کو کرش کر دیا جائے. So France now had to fight pretty much all the big powers of Europe. All of Europe they had to fight single-handedly. Nobody thought they could win. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے نیشنل اسمبلی بنا لی ہے، so called Declaration of Rights of Man بھی لکھ لیا آپ نے، مگر دیکھو ہم ایسا کیا کرتے ہیں، ہمارے بادشاہ کو تم نے چھیڑا، دیکھیں کیا کرتے ہیں. بہت بڑی لڑائی ہوئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑائی کتنا عرصہ چلتی رہی. It lasted for a decade long. And it became a global fight all over. یہ بالکل اسی طرح پیرالل ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ جب رشین ریولوشن 1917 میں ہوا تو اس کے بعد بھی تقریباً 14 ملکوں نے رشیا کے خلاف ایک انویژن کر دی کہ اس کو کرش کر دیا جائے رشین ریولوشن کسی طرح سے. اور انفیکٹ نازیزم کا جو ابھرا تھا اس کا جو مین گول تھا وہ تھا یہ کہ ہم نے بولشوزم کو ختم کرنا ہے اور بولشوک ریولوشن. تو اس زمانے کے بولشوکس کون تھے؟ اس زمانے کے بولشوکس فرینچ تھے یا فرینچ ریولوشنریز تھے، اور انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو کرش کرنا ہے. نا شاکنگ بات یہ ہے کہ دا فرینچ ریولوشن انہیریٹڈ انلائک دی امریکن ریولوشن. امریکن ریولوشن میں ریگ ٹیگ گوریلاز جو تھے نا انہوں نے آرمی بنائی تھی، ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی کوئی نہیں تھی، ملیشیاز تھے. مگر فرینچ اسٹیٹ کے پاس ایک پوری فوج تھی، ویل پریپیئرڈ آرمی، جو کہ بادشاہ نہیں بنائی تھی مگر اب اس کے لوگ جو تھے خاص طور پہ سولجرز جو تھے وہ پرو جنرل اسمبلی ہو چکے تھے. سو دے ہیڈ این آرمی. تو فرینچ ریولوشن نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، اب انہوں نے آرمی کو ریولوشنری لائنز پہ آرگنائز کیا اور انہوں نے لڑنا شروع کیا. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ they won against all of them. They won against the British, the Austrians, the Prussians, the Russians, etc. دھجیاں اڑا دی انہوں نے. انفیکٹ اتنی انتھوزیازم سے عام لوگوں نے لڑائی لڑی فرینچ آرمیز میں کہ پورے یورپ وہ سٹنڈ کہ یار یہ فرینچ آرمیز کے اندر اس قسم کی جذبہ جنون کہاں سے آیا ہے؟ کو انہوں نے میوزک سنا ہے جنون کا، گاڈ نوز کہاں سے آیا اتنا جذبہ جنون. بٹ اٹ واز دا ریولوشن that created that incredible momentum جو بعد میں آپ دیکھیں گے نپولین وغیرہ کی وارز کے اندر آپ کو نظر آئے گا. we're not going to cover that right now, but just a long story short کہ they won the wars because of this new revolutionary enthusiasm. اور جب انہوں نے پورے یورپ کو ڈیفیٹ کیا، نپولین بڑے فخر سے کہتا تھا کہ I am the great destroyer of the monarchies of Europe. بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں نے دھجیاں اڑا دی سارے بادشاہوں کی. پھر اس نے خود بادشاہ بن کے، وہ علیحدہ بات ہے، مگر شروع میں دیکھا میں دھجیاں اڑا دوں گا سارے، اور اس نے اڑا دی دھجیاں. اور پورے یورپ کا ایک طرح سے نقشہ بھی چینج ہو گیا اور یورپ کے اندر یہ کانشیسنس پیدا ہوگی کہ اب وہ جو مونارکی والا سسٹم ہے نا، فرینچ ریولوشن کی ریولوشنری وارز کی وکٹری کے نتیجے میں پورے یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وی ہیو ٹو ناؤ چینج آور سوشل سسٹمز اینڈ اسٹیٹ اسٹرکچرز بیکاز وی کی ناٹ کمپیٹ ود دا فرینچ ریولوشن ادروائز. اچھا بٹ یہ سارا کچھ بعد میں ہوتا ہے، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ 1792 سے 1795 کے اندر 1792 میں جنرل اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ وی آر ابالشنگ دا مونارکی اور ہم فرسٹ ریپبلک ڈکلیئر کر رہے ہیں. جب انہوں نے ریپبلک ڈکلیئر کیا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ان ایئر 1. جی ہاں، پہلا سال ہے دنیا کا. یس، کافی نٹ کیسز تھے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ تاش کھیلنے کا کسی کو شوق ہے، بڑی بری بات نہیں کھیلنی، مذاق کرو. تاش میں آپ کو پتا ہے نا کہ واٹ از دا ہائیسٹ کارڈ؟ ایس. اور ایس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ اکا یکا، یعنی کہ 1. اچھا، یعنی کہ 1 جو ہے وہ بادشاہ سے اونچا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 تو اسمالسٹ کارڈ ہے. اب 2 جو ہے وہ اسمالسٹ کارڈ ہے. 2 سے نیچے 1 کدھر گیا؟ 1 جو ہے وہ ایس ہے. ایس ٹرمپس دا کنگ. یہ فرینچ ریولوشن نے کہا تاش بھی چینج ہو جائے گی. ہاں جیسے تاش بھی چینج ہو جائے گی تاکہ جب آپ تاش کھیلیں گے آپ فرینچ ریولوشن کو یاد رکھیں گے کہ غریب نے جو ہے نا وہ بادشاہ کا سر اڑا دیا، ٹرمپ کر دیا بات.
अच्छा, anyway, Louis the 16th was tried for conspiracy against public liberty and general safety and he was executed. उस ज़माने के अंदर enlightenment principles के मुताबिक उन्होंने ये सोचा कि देखो पुराने ज़माने में बड़ी brutal executions होती थी, कभी draw कर देते थे, कभी quarter कर देते थे, कभी अंतड़ियाँ निकाल देते थे, cruel punishments. हम cruel punishments नहीं करेंगे, हम एक मशीन बनाएंगे जिस पे एक बहुत बड़ा सा ब्लेड होगा, हम बंदे नीचे को लिटाएंगे, ऊपर से हम ब्लेड खींचेंगे, शूं करके छोड़ेंगे, वो टनल करके नीचे आएगा और उसका सर कट जाएगा. उसकी वजह ये थी कि कभी कभार अगर बंदे को आप हैंग करें ना तो वो हैंग ही करता रहता है और वो बड़ी पेनफुल डेथ होती है यार, पता नहीं ये रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं. और कभी कभार जब आप बंदे को बिहेड करने की कोशिश करते थे तो अगर उसकी मोटी गर्दन होती थी या उसने मोटे कपड़े पहने होते थे तो ठा करके आप मारते थे, सर नहीं उतरता था, फिर आपको दोबारा मारना पड़ता था, कभी कभार आपको 3-4 दफा मारना पड़ता था सर उतारने के लिए. तो वो बड़ी पेनफुल किस्म की चीज है. तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम बड़े इनलाइटेंड लोग हैं यार, हम अगर गिट्टा उतारेंगे तो तरीके से उतारेंगे. तो उन्होंने ये गिलोटीन बनाई. वो अलग बात है कि कभी कभार गिलोटीन के अंदर ग्रीस कम होती थी तो फंस जाती थी बीच में, तो वो इतनी जोर से गिरती नहीं थी, वो ओहो फिर से उठाओ फिर से उठाओ फिर उठाने पड़ती थी. तो ये भी होता था. सो सम ग्रोटेस्क पार्ट्स थिंग्स देयर. लो जी, जब बादशाह सलामत को लुई द 16th को उन्होंने इस मशीन में डाल के गिव हिम अ नाइस हेयर कट, वो हेयर कट होनी थी बस इधर हो गई, बहरहाल जो भी है, beheaded him. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस जमाने की मोनार्कीज का क्या रिस्पॉन्स था. उनके लिए तो ऐसे था जैसे कि ये ब्लेसफेमी कर दी गई. उनके लिए तसव्वुर से ही बाहर था. वो गुस्से के अंदर दे वर फोमिंग एट द माउथ एंड दे वांटेड ऑब्वियसली टू डिस्ट्रॉय द स्टेट. अब जब ये रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हुई और ये ऑस्ट्रिया और उधर से रशिया तो बहुत उस जमाने का रिएक्शनरी स्टेट था. जार तो बाकायदा कहता था कि मैं जो हूं वो आई एम डिवाइन एक्सेट्रा. वो डिवाइन राइट की नहीं बात करता, तो कहता था मैं खुद ही डिवाइन हूं. लो जी, वो सारे मिलके, प्रशिया बड़ी पावरफुल मिलिट्री थी प्रशिया की, वो सारे मिलके जब इन्होंने अटैक किया फ्रांस पे, obviously the French people were very worried. All these powers of Europe have gotten together. तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अब revolutionary methods इस्तेमाल करने पड़ेंगे. War is war. You have to get ready for war. And अब अभी फिलहाल हमें अपनी जो democratic freedoms हैं इनको कम करना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ एक टास्क पे फोकस कर सके to win this war. अगर जंग नहीं जीतेंगे तो क्या इनकलाब बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा. So उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया और उन्होंने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई. और इतनी देर में पेरिस के अंदर एक रिवोल्ट भी हुआ 1793 का. और जो गरीब था ना पेरिस का, वो बड़ा इनकलाबी था. हाँ, ये देखो ना, ये इतने गरीब लग नहीं रहे, मगर बहरहाल जो गरीब थे ना पेरिस के, वो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी हिस्सा था इस पूरी मूवमेंट का. वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहता था लाखों लोग कुर्बान कर देंगे, इन नहीं चला. तो अब जो ये मोमेंटम पैदा हुआ ना, जो आप कह लें मॉडरेट किस्म की पार्टी थी ना जिसका नाम था जिरोंडिस्ट, वो उनको इक्तदार से एक तरह से हट गए वो, बिकॉज ऑफ द पुअर ऑफ पेरिस मेनली. और जो रेडिकल्स थे ना, दोनों रेडिकल्स थे, मगर जो रेडिकल्स थे ना, रेडिकल स्क्वायर, वो जैकोबिन्स, वो पावर में आ गए. हाँ, दे केम इनटू पावर. एंड हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि अगर जैकोबिन्स बड़े ये थे और बड़े रेडिकल थे, बड़े हार्डलाइनर थे और ये सब कुछ थे, मगर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि अगर जैकोबिन्स ना आते तो वो जो डिसिप्लिन चाहिए था, जो हार्डनेस चाहिए थी उस जंग को जीतने के लिए अगेंस्ट ऑल द सुपर पावर्स ऑफ द पीरियड, वो शायद जंग भी ना जीत सकते. हार्श मेजर्स वर नीडेड. और इसी पीरियड में जो एक लीडर था, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां एक तरफ रोबेस्पियर था तो वहां पे ये बंदा था मराठ. इसको आके जिरोंडिस्ट ने कत्ल कर लिया. एक औरत ने आके इसको यहाँ पे जो है ना, ये देखो, छुरी मार दी. ये बाथटब में नहा रहा था और नहाते नहाते कुछ पता नहीं लिख भी रहा था, और वो आके उसे गप्पे गुप्पे लगाते उसने ठा करके छुरी अंदर खोप दी. अंदाजा करें. तो जब ये हुआ तो उन्होंने कहा हुए. सो क्या हुआ, अब के एक तरफ तो मराठ को उन्होंने कत्ल कर दिया. ओ माय गॉड, पब्लिक जो है वो तो पागल हो गई गम और गुस्से के अंदर. हमारे इनकलाबी लीडर को उनके लिए ऐसे था कि सेंट है. आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी पोलराइजेशन हुई. उन्होंने कहा कि जी जो स्पाइज हैं, जो ट्रेटर्स हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, इनको पकड़ो, इनको ढूंढो, इनको मारो. एक रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ. उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी उड़ गए जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे. मिसाल तौर पे हर्बर्ट, जो कि बेसिकली एक बड़ा प्रो एथियस्ट किस्म का बंदा था, उसको भी उड़ा दिया. उसके मुखालिफ जो था डांटन, वो भी मेन लीडर था रेवोल्यूशन का, वो उसके उलट था, उसको भी उड़ा दिया. उन्होंने कहा ये दोनों ही उड़ जाए, बस बाकी इनके सपोर्टर्स हमारे पास आ जाए. और फाइनली जब ये सारा कुछ हो गया,
انقلابی جنگ میں بھی وہ کامیابی ان کو نظر آنی شروع ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ جو بندہ مین لیڈ کر رہا تھا اس ساری چیز کو, اس کا ایک کا نام تھا روبسپیئر, جو مین لیڈر تھا, اور تھرو آؤٹ دا فرینچ ریولوشن ہی واز ون آف دا مین لیڈر. ایک اور اس کے ساتھ جو اس کا لیفٹیننٹ کہہ لیں آپ, جو نمبر 2 مین تھا, اس کا نام تھا سینٹ جسٹ. تو دے اسٹارٹڈ ٹو لوز دا میجورٹی ایکسیٹرا اپنی کمیٹی وغیرہ کے اندر, اینڈ دے فیلٹ کہ دے ور لوزنگ دا میجورٹی نا, سپورٹ جو ہے وہ ان کو لوز کر رہے تھے کیونکہ اب ٹیرر کو زیادہ ایکسٹریم ہو گیا تھا. تو اس کو وارنٹس ایشو کیے کہ روبسپیئر اور سینٹ جسٹ کو اریسٹ کر لیا جائے. لو جی, روبسپیئر کو جب اریسٹ کرنے کے اس کو پتا تھا مجھے اریسٹ کرنے آ رہا ہے, اس نے پستول پکڑی, اس نے اپنے منہ میں رکھی, اس نے کہا میں اریسٹ نہیں ہوں گا, میں اپنی جان خود لے لوں گا. دھڑل کر کے اس نے پستول چلائی, مگر انفارچونیٹلی گولی جو ہے یہاں سے نکل گئی, اس کا جبڑا نیچے گر گیا, اس کو اسی طرح سے اریسٹ کر کے لے گئے. سینٹ جسٹ کو بھی پکڑ لیا, ویری بیوٹیفل گائے, یو نو, ویری بریو سارٹ آف, really sort of, you know, courageous, really, you know, he was called the angel of death, right? He was also very good looking, but he was also called the angel of death because he was unsparing. The enemy of the revolution hai, چاہے میری اپنی ماں میں اڑا دوں گا اسے. Revolution means everything to me. They were really committed people. Anyway, روبسپیئر تو اب تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا, اس کو اسی طرح ہینکرچیف باندھا یوں کر کے, اس کا جبڑا گر رہا تھا, ہینکرچیف باندھا اور اس کو لے کے گئے اور اس کو گلیٹین میں رکھا اور اس کو کھڑک, اس کو بھی اچھی ہیئر کاٹ دی. اس کے بعد سینٹ جسٹ کو لے کے گئے, the angel of death, and very bravely he also said no problem, مسئلہ ہی کوئی نہیں, and he also gave his you know, head in the guillotine. And so the main leaders of the revolution were killed. That's where we get the expression, another great political science expression, a revolution devours its own children. اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. دانتون کو کھا گئی, ہربرٹ کو کھا گئی, روبسپیئر کو کھا گئی, سینٹ جسٹ کو کھا گئی, وہ ایک دوسرے کو کھا گئے وغیرہ وغیرہ, you know. So an estimated 16,000 people were executed by July 1794. مگر of course the overall violence was much greater کیونکہ civil war جاری ہے ساؤتھ کے اندر اور revolutionary wars جاری ہیں and so on. So this is a very violent process. But now after the defeat of Robespierre, Thermidorian reaction شروع ہو گیا. The leaders of the commune were one by one executed and the directory so called was established. یہ 1795 سے 1799 تک چلی, اور جیکوبن sympathizers یہ کہتے تھے کہ کاؤنٹر ریولوشنری لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے, انقلابی لوگوں کو انہوں نے سر اڑا دیا ہے, جو اصل انقلابی لوگ تھے ان کو ختم کر دیا ہے, اور اب جو لوگ اقتدار میں آ گئے یہ انقلاب کے دشمن ہیں. بیچ میں ایک اور بندہ اوپر پڑا جس کا نام تھا بوبیف. اب بابیف یہ کہتا تھا بابویف جو بھی ہے یہ کہتا تھا کہ اس نے ایک اور چیز بنائی called the conspiracy of equals. وہ کیا تھی کہ ہم سب برابر ہیں اور ہم ایک کنسپیرسی بنا رہے ہیں, کنسپیرسی سازش ہے. کیا ہے کہ the conspiracy of equals was led by Francois Noël Babeuf. They demanded a more equitable distribution of wealth. In fact, اس نے یہ کہا کہ پراپرٹی ختم ہو جانی, there should be no private property. ختم کرو اس private property کو. In other words, they are basically اپنے زمانے کے سب سے revolutionary communist. کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے society must be made to operate in such a way that it eradicates once and for all the desire of a man to become richer or wiser or more powerful than another. سب برابر ہوں گے. یہ وہ پرانی قسم کا کمیونزم ہے جس میں کہتے ہیں بس ایوری از اکول, دا کنسپیرسی آف ایکولس. کوئی اوپر نہیں, کوئی نیچے نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی طاقتور نہیں, کوئی کم طاقتور نہیں, کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں, کوئی کم پڑھا لکھا نہیں. We're all going to be absolutely equal. The French Revolution was nothing but a precursor of another revolution, he wrote, one that will be bigger, more solemn, and which will be the last. بس یہ پوری پراپرٹی کا سورا سلسلہ ہم نے ختم کرنا. But unfortunately the conspiracy of equals was caught and they were executed in 1797. And finally Napoleon Bonaparte arose in 1799. Already French Revolution, he was the general of the revolutionary French armies, and he had been very, very successful in defeating all the different forces that had come his way. Unko unne shikast di, so he was considered a great hero by soldiers especially. So he was actually very close also to Robespierre. But خیر because وہ فیلڈ میں تھا, پالیٹکس میں نہیں تھا اس زمانے میں, وہ فیلڈ میں تھا, تو اس لیے اس کے خلاف اتنا الزام نہیں لگا کہ یہ بھی روبسپیئر ٹائپ بندہ ہے. تو anyway, اس نے ملٹری کو کیا 1799 میں اور اس نے اقتدار حاصل کر لیا. And this is seen generally by historians as the close of the French Revolution. But obviously جو آئیڈیاز تھے, جو لڑائیاں تھیں, وہ ایک اور سینچری تک جاری رہتی ہیں, اور ڈیبیٹس جو ہیں وہ تو آج تک جاری رہتی ہیں. ڈیبیٹ ہم نے کی ہے about revolutionary terror and so on. یہی ڈیبیٹ جو ہے
has occupied the French Revolution, it has occupied the Russian Revolution, because revolution by its very nature, کوئی بھی انقلاب ہوگا وہ ہے خون خرابے کا نام ہی, خون خرابہ اس میں ہوگا, کیوس اس میں ہوگی. اس سے ایک بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں. اس ڈیبیٹ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں 4 کی فگرز کو ہم دیکھیں گے جو کہ آپ کے کوئز میں بھی تھے, اور وہ چاروں کوسچنز ان کیس یو ڈنٹ نوٹس وہ چاروں کے چاروں ٹرک کوسچنز تھے, الٹائے ہوئے تھے, میں نے چاروں الٹائے ہوئے تھے. آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈمنڈ برک کو. ایڈمنڈ برک از اے لبرل برٹش پولیٹیشین. وہ ڈیوائن رائٹ آف دا کنگز کے بھی خلاف ہے. اس کے لیے جو آئیڈیل ماڈل ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے, جو کہ آپ جانتے ہیں برٹن میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ بڑا خوش ہے اس نظام سے. وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اینڈ وہ کہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز بڑی ضروری ہے, اگرچہ اس کے پیریڈ آف ہسٹری کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو بڑی نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جاتا تھا. برٹن میں بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز تو صرف اس مقصد کے لیے بنتی ہیں کہ وہ کھابے کھا سکیں, وہ کرپشن کر سکیں, وہ اپنے حصے کا جو حصہ نکال سکیں, جس طرح ہم بھی آج کی پولیٹیکل پارٹیز کو مورلیس دیکھتے ہیں, پبلک اسی طرح دیکھتی ہے. مگر ایڈمنڈ برک کہتا تھا نہیں, پولیٹیکل پارٹیز بڑی ضروری ہیں کیونکہ دے ریپرزینٹ اے پرٹیکولر ویو, پالیسیز اینڈ سو آن, اور وہ یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن بڑی ضروری ہے, اسی سے آگے پارلیمنٹری سسٹم چلتا ہے. اور مزید ایڈمنڈ برک یہ بھی کہتا تھا کہ جو پولیٹیشین ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کے اوپر یہ اس کے اپنے ویوز تھے جو کہ لبرلزم کے ساتھ آج بڑے میچ کرتے ہیں, آج کے لبرلزم کے ساتھ, برکین لبرلزم کے ساتھ بڑے میچ کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کنسٹیٹیوئنسی سے نمبر 1 جیتتا ہوں تو نمبر 1 تو یہ کہ آئی ایم ناٹ آبلیگیٹڈ کہ جو کنسٹیٹیوئنسی کا ویو ہے ایگزیکٹلی میں وہی کروں, نہیں, میں اپنا ویو دوں گا, کنسٹیٹیوئنسی مجھے الیکٹ کرے گی, جب میں اپنا پروگرام اپنا سب کچھ پالیسی سامنے رکھوں گا, پبلک کے سامنے رکھوں گا, پبلک جب مجھے الیکٹ کرے گی پھر میں وہ کروں گا جو میرا دماغ کہہ رہا ہے, صرف وہ نہیں کروں گا جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب میں ایک ایریا سے الیکٹ ہوں گا تو میں صرف ان لوگوں کی نمائندگی نہیں کروں گا جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, بلکہ میں ساری کنسٹیٹیوئنسی کی نمائندگی کروں گا, ان لوگوں کی بھی کروں گا جنہوں نے مجھے الیکٹ نہیں کیا. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں کہ آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی دا ویوز آف مائی کنسٹیٹیوئنسی, اینڈ سیکنڈلی دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریپرزینٹ ناٹ جسٹ دا پیپل ہو ووٹڈ فار می بٹ آل دا پیپل آف مائی کنسٹیٹیوئنسی, دیز ٹو سیمنگلی کانٹراڈکٹری پرنسپلز آر دا فاؤنڈیشن آف برکین parliamentary politics. ایڈمنڈ برک کا میں انفلوئنس آن برٹش لبرل تھاٹ اوور اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. ہیوج انفلوئنس. اپنی کتاب ان تھاٹس آن دا کاز آف دا پریزنٹ ڈسکنٹینٹ ہی کرٹیسائزڈ جارج the third کنگ آف برٹن, ایز یو نو, کہ جو تم نے کیا امریکن ریولوشنریز کا وہ ٹھیک نہیں کیا. جو امریکہ کہہ رہا تھا نو ٹیکسنائزیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یو شوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ بیٹر, سو ہی کرٹیسائزڈ them. He also criticized to some extent the colonial policies and so on with respect to India. He had a peculiar distaste for them, especially جو upstarts of the East India Company تھے, وہ کہتا تھا یہ کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. So curious fellow. In his book Reflections, he wrote on the French Revolution. This was basically a response to Richard Price. Reverend Richard Price ایک برٹش ریورنڈ تھا جو کہ بہت پرو فرینچ ریولوشن تھا. اس نے جب اپنے زمانے میں ایک تقریر کی تو وہ بڑی پرو فرینچ ریولوشن تقریر تھی اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب فرینچ ریولوشن کے آئیڈیاز برٹن کے اندر آ جائیں گے اور برٹن کے اندر بھی ایک فرینچ ریولوشن ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے تھے, کیونکہ فرانس کے اندر اس پیریڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنگ کو بھی اڑا دیا ہے, نوبلٹی کو بھی اڑا دیا ہے, کلرجی کو بھی اڑا دیا ہے, اور ایسی چیزیں بھی ابھر گئیں جو کہہ رہی ہیں کہ پراپرٹی ہی ساری ختم کر دو. تو اگر آپ خود ایک بہت بڑے لارڈ ہیں اور آپ کے پاس بہت زمینیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو آپ تو فرینچ ریولوشن کو دیکھ کے آپ تو کہیں ہاں کیا ہو رہا ہے, بند کرو یہ بکواس. ٹھیک ہے. سو برک وانٹیڈ ٹو رائٹ اگینسٹ بیسکلی رچرڈ پرائس, اینڈ دیٹس وین ہی روٹ ہز ریفلیکشنز. Obviously he was totally opposed to the French Revolution. گالیاں لکھتا ہے, 150 صفحہ لکھنے کے بعد لکھتا ہے یہ ای میل کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے, میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر 100 صفحے اور لکھ دیتا ہے. ای میل نہیں تھی obviously, پیمفلٹ تھا. مطلب ہے کہ you can see when he writes کہ وہ رکتا, اس کا قلم رک نہیں رہا کہیں پہ. ایون فیکٹس ہی از ناٹ بادرڈ بائی, غلط فیکٹ کو کر دے تو اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں. مثال طور پہ وہ یہ لکھتا ہے کہ جب فرینچ ریولوشن ہوا, جب نیشنل اسمبلی نے کنگ کو مار دیا, لگا کہ مرا ہی نہیں تھا بیچارہ, مگر ہی ڈزنٹ کیئر, فیکٹس غلط ہو جائیں, وہ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, آئی ڈونٹ کیئر, میں لکھی جا رہا ہے اور گالیاں نکالی جا رہا ہے اور برا بلا بھی کہی جا رہا ہے. بٹ ہی آلسو ہیز سم آرگیومنٹس دیر. سب سے امپورٹنٹ اس کی آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے فرانس کے اندر یہ ٹوٹلی ان نیچرل ہے, ٹوٹلی ان نیچرل ہے. قدرت کے اندر کچھ ہائرارکیز ہوتی ہیں, ہائرارکیز ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں,
اور فرینچ ریولوشن آن ہائرارکیز کو بالکل ڈس اوبے کرتے ہوئے سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا. ہیلو ایکوز آف جارڈن پیٹرسن، کسی کو سنائی دے رہے ہوں گے، نیچرل ہائرارکیز اینڈ سو آن، بین شپیرو وغیرہ جو بھی یہ ہیں. یہ نیچرل ہائرارکیز تباہ نہیں ہو سکتی. وہ سسرو کو اس حوالے سے بہت کوٹ کرتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ جو نیچر کے اندر ہائرارکیز ہیں جب وہ برقرار رہیں گے، اس میں پیٹریارکی جیسی چیزیں بھی شامل ہیں اور چیزیں بھی شامل ہیں، جس میں نوبلٹی کی عزت کرنی ہے، اپنے ریلیجس لوگوں کی عزت کرنی ہے، اپنے سپیریئر لوگوں کی، استادوں کی عزت کرنی ہے وغیرہ. یہ انقلاب کرنا جو ہے یہ نیچرل ہائرارکیز کے خلاف ہے، قدرت میں جو ہائرارکیز ہے اس کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف. Religion, he said, is indispensable for public morality. جس طرح فرینچ ریولوشن نے کلرجی کو اڑا دیا، اور نہ صرف کلرجی کو اڑایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورٹ آف ایتھیسٹک قسم کی انلائٹنمنٹ ویلیوز بھی وہ پھیل رہی تھی فرانس کے اندر نظر آ رہا تھا. تو اس حوالے سے وہ کہتا تھا کہ یہ تو ریلیجن کو ہی اڑا دیں گے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. ریلیجن از انڈسپینسیبل فار پبلک morality. Revolution was in fact a catastrophe. It was protracted, it was violent, it was unpredictable. اور یہ کبھی بھی اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. یہ اس وقت اس نے لکھا جب رین آف ٹیرر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی. جب رین آف ٹیرر شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا دیکھا برک صحیح کہہ رہا تھا. برکی، آپ کہہ برکی کیسے، برکی نہیں ہے، برک ہے. anyway, and then he demanded a holy war. ان کے خلاف جنگ کرو، ان کو سٹیمپ آؤٹ کرو، ان کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو. دی انفیکشن آف دا فرینچ ریولوشن، اس کو یورپ سے ختم کر دو. یہ بیماری ہمیں لڑ گئی ہے، اس کو کرش کرنے کی ضرورت ہے. اور آبویسلی پھر آپ نے دیکھا کہ پرشیا بھی اور زارس رشیا بھی اور آسٹریا بھی وغیرہ، یہ سب قوتیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے برٹن بھی، اور انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں وہ کامیاب بہرحال نہیں ہوئے. اب ہم دوسرے بندے کی طرف جاتے ہیں. سوری، اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیسی لبرل ہیں، ویسے دیسی لبرل جو ہے نا وہ یورپین لبرل سے بہت بہتر ہوتے ہیں، مگر جنرلی جو پاکستان اور انڈیا کے سو کالڈ دیسی لبرل ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ دا ٹرم دیسی لبرل. دیسی لبرل از کائنڈ آف نائس، میکس یو دیسی، اینڈ دے آر لبرلز. وہ خود کہتے ہیں ہم لبرلز ہیں. تو انہوں نے ان کو اگر آپ کانورسیشن کبھی کریں اور ڈسکشن کریں تو وہ بیسکلی برکین لبرلز ہیں. وہ جان ژاک روسو والے فلسفے پہ نہیں چل رہے، آل مین از کریٹڈ ایکول اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ ایڈمنڈ برک کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو آئیڈیاز ملیں جو لبرلزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ ہمارے اپنے ایجوکیشنل سسٹم سے ملیں، اور جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ obviously برٹش لبرلزم سے بہت انسپائرڈ ہے. اور برٹش لبرلزم آن دا ہول ایڈمنڈ برک سے انسپائرڈ ہے. یو کوڈ کال ہم دا فادر آف برٹش لبرلزم. نہ تو ہم ہابزین ہیں نہ ہم لاکین ہیں، ہم بیسکلی دیسی لبرلز جو ہیں وہ برکین لبرلز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دلچسپ قسم کی بات ہے. اچھا، دوسرا بندہ ہے جوزف ڈی میسٹر. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایڈمنڈ برک سے بھی کو 2 ہاتھ آگے تھا. obviously یہ فرینچ ہے، اور یہ ہی از دا فاؤنڈر آف واٹس کالڈ دا کاؤنٹر انلائٹنمنٹ. کاؤنٹر انلائٹمنٹ یہ ہے کہ سب انلائٹمنٹ بکواس ہے. یہ سائنس اور ریزن اور ریشنلٹی اور لاجک، سب کریٹیکل تھنکنگ، یہ سب بکواس ہے. یہ سب جو ہے ستیہ ناش ہوگا اس سے، اور کیا کہنا چاہیے، اس کو ہمیں تھرو آؤٹ کر دینا چاہیے. یہ جو کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے ٹرینڈز ہیں، یہی انفیکٹ، اور میسٹر انفیکٹ ہمسیلف از ڈیپلی انفلوئنشل آن Nietzsche's irrationalism, on Heidegger, on the fascists, and even on the postmodernists and the entire anti-rational trend that you see, in European political thought. کہتا ہے revolution is an act of divine punishment. یہ خدا نے ہمیں سزا دی ہے جو فرینچ ریولوشن ہے، یہ سزا ہے. تو وولٹیئر کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ سزا ہے تو لسبن کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی؟ وہاں تو بہت لوگ رقص بھی کر رہے ہیں اور بھی بڑی غلط چیزیں کر رہے ہیں، پیرس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ سزا پیرس میں کیوں دی، لسبن میں کیوں نہیں دی؟ تو میسٹر کہتا ہے that it would have been no injustice if Paris had been struck as well, and Voltaire should have been grateful for divine forbearance. ہم سب ہی گناہ گار ہیں، اللہ میاں کی مرضی، جس مرضی کو سزا دیں، جب مرضی سزا دیں، آپ کو سزا دے دی یا اس کو سزا دے دی، doesn't matter، سب کو سزا ملنی چاہیے. مگر فرینچ ریولوشن ایک بیسکلی سزا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیئر اور میسٹر بالکل دو اپوزٹ سائڈز پہ کھڑے ہیں. وولٹیئر آف کورس از دا گریٹ چیمپئن آف enlightenment values in the French Revolution. کہتا ہے God is an absolute ruler whose decrees are inscrutable and whose operations are terrifying. God doesn't need to justify anything. He doesn't need to tell you کہ یہ آپ کہیں کہ سر یہ سلیوری ہے، اللہ تعالیٰ یہ سلیوری ٹھیک ہے یا غلط ہے،
He doesn't need to justify. His authority is totally absolute. जिस तरह हमारे मौलवी हजरात भी कहते हैं अल्लाह ताला ने कह दिया है, बस आपने अब सवाल नहीं करना, बस उस पर अमल करना है, आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. His authority is completely inscrutable. Inscrutable का मतलब है कि इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता. And terrifying. Terrifying का मतलब है कि you cannot oppose it in any way. Royal authority must also likewise be unchallengeable. को चैलेंज करने की आपको इजाजत नहीं होनी चाहिए. Its power must be felt in the bowels, enforced by strict punishment. ओए होए, बड़ी इंपॉर्टेंट saying है. क्यों? अंतड़ियों में आपको महसूस होनी चाहिए कि बादशाह की कितनी पावर है. It's not in the brain, not intellectually आप कह रहे हैं बादशाह is the shadow of God on earth. No. बात ये है कि बादशाह के खिलाफ बकवास की ना तो तुम्हारी अंतड़ियां निकाल दूंगा. ये वो कह रहा है. That's how power needs to be felt, with violence, with that kind of terror. God's power as well as the power of the king. He wants authority to work on our will by breaking the will to resist. तोड़ देनी है आपकी विल पावर के आप सवाल भी कर सकें. बिल्कुल. You feel such fear and dread. सवाल तो दूर की बात, आप सवाल सोच भी नहीं सकते. अब ये जो तालिबान जब आके गले गुले काटते हैं और सर उड़ाते हैं तो क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है इससे? टेरर. They're like the Mongols. Mongols क्या करते थे, जब उन्होंने एक सिटी को कॉन्कर करना होता था तो उसके सिटी के बंदे को पकड़ के ना उनके सर उड़ा के तो पायल बना देते थे स्कल्स का बाहर, और कहते थे कौन लड़ना चाहता है हमसे? कहते थे माई बाप, हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ेंगे. They used to cities upon cities would surrender at their terror. So terror is what he's saying works. इनको टेरराइज करो ताकि खामोश हों गरीब लोग वगैरह जो उठे हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन. समझ आ रही है what is going on here? अब देखो जी, थॉमस पेन जो ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं लोग, जो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को और अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी. थॉमस पेन इज इन्फ्लुएंशियल इन बोथ रेवोल्यूशंस. मजेदार बात है. एंड इज क्रिस क्रॉसिंग लाइक थॉमस जेफरसन एज वेल. थॉमस पेन ने जो ये पैम्फलेट लिखा, कॉमन सेंस, 1776 में ये पब्लिश हुआ. ये अपने जमाने का सबसे ज्यादा पॉपुलर पैम्फलेट था. लाखों की तादाद के अंदर लोगों ने इसको प्रिंट और रीप्रिंट करके इसको पढ़ते थे, और इसको it influenced both the American Revolution as well as the French Revolution. It was the most popular pamphlet here, written in a very good style. It's just a beautiful pamphlet. मगर कहता है Thomas Paine, there are the times that try men's soul. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this crisis, shrink from the service of his country, but he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman. This was read to Washington's troops when they were fighting the British forces. और वो जीते. और it was such an inspiring pamphlet and speech and such inspiring words. मगर खुद थॉमस पेन जो है वो बहुत ही अपने ज़माने के लिए ज़्यादा ही कुछ रेडिकल था. एज ऑफ रीज़न ख़ास तौर पे, जब वो जो उसकी किताब है जो उसने लिखी, उसमें उसने क्रिश्चियनिटी पे बड़ी तनकीद की. अगरचे वो एथियस्ट नहीं है सच, मगर क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स के वो ख़िलाफ़ था. तो जब उसने तनकीद की, यूएस पब्लिक जो थी वो तो बड़ी रिलीजियस उस ज़माने में भी थी, इस ज़माने में भी है. अक्सर लोग समझते हैं अमेरिकन रिलीजियस नहीं होता. अमेरिकन काफ़ी रिलीजियस होता है, यूरोपियंस रिलीजियस नहीं है. बट बहरहाल, तो इस वजह से आफ्टर अ लिटिल व्हाइल ही फेल आउट ऑफ फेवर बिकॉज ही वाज अ बिट टू मच ऑफ अ रैशनलिस्ट, एंड सम पीपल डिडंट लिव दैट. ही lived the rest of his life sadly in poverty and even in obscurity till he died in 1807. He famously said कि toleration was as great a piece of despotism as the denial of toleration. जो लोग डिनाई करते हैं टॉलरेशन को, जो कहते हैं कि भाई मैं जो है ना वो बस माई वे और द हाईवे होगा, वो भी उतने ही ख़राब है जितने वो लोग ख़राब हैं जो ये कहते नहीं वी शुड ऑल बी टॉलरेंट ऑफ ईच अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि वो लोग जो टॉलरेंट हैं ऑफ इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन एंड ऑल द बैड थिंग्स, ऑनर किलिंग हो रही है और आप कह रहे हैं नो वी शुड बी टॉलरेंट, इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर, तो वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने वो लोग हैं जो ऑनर किलिंग कर रहे हैं. दोनों ख़राब हैं. एज ऑफ रीज़न जो है वो ये कहता है कि रीज़न हैज़ टू बी इन कमांड. और रीज़न की एक बहुत बड़ी लड़ाई है जहालत से. एक तरफ इल्म है, दूसरी तरफ जहालत. इल्म की रोशनी है, एनलाइटनमेंट है, दूसरी तरफ जहालत है. ये फ्रेमवर्क आज भी हमें नजर आता है पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स में भी. तो वो क्या है? रीजन एंड इग्नोरेंस, द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, इन्फ्लुएंस द ग्रेट बल्क ऑफ मैनकाइंड, लिखता है थॉमस पेन. जरा सुनो. If either of these can be rendered sufficiently extensive in a country, the machinery of government goes easily on. Reason obeys itself, and ignorance submits to whatever is dictated to it. Republics are governed by reason, and monarchies are governed by ignorance.
Representative government secures the reign of reason. Hereditary monarchy and aristocracy are mired in ignorance and suited only to the ignorant. बादशाह जो है, मलूकियत जो है, ये है ही एक, क्या कहना चाहिए, पेंचर होने की निशानी, जहालत की निशानी है. बर्क को लिहाजा वो जवाब देता है, कहता है, as to the tragic paintings by which Mr. Burke has outraged his own imagination and seeks to work upon that of his readers, they are very well calculated for theatrical representations. ड्रामेबाजी कर रहा है, कह रहा है ड्रामेबाजी, अपने ज़हन के अंदर ड्रामेबाजी कर रहा है. For theatrical representations where facts are manufactured for the sake of show and accommodated to produce through the weakness of sympathy a weeping effect. बस कोशिश कर रहा है लोग रोएं, हाय बेचारा बादशाह, हाय बेचारी मैरी एंटोनेट, और फैक्ट्स की परवाह भी नहीं कर रहा, कोई उसको पता ही नहीं कि हुआ क्या था क्या नहीं हुआ. कहता है इनफैक्ट men are free and equal. कहता है men are born and always continue free and equal in respect of their rights. Civil distinctions therefore can be founded only on public utility. यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक पर्पस सर्व करती है, उसका कोई मकसद होता है, वो मकसद जो है पब्लिक यूटिलिटी होता है, पब्लिक की जिंदगी बेहतर करना, उसके अलावा कोई और हायरार्की जस्टिफाइबल नहीं है. The end of all political associations, यानी मकसद, एंड कहते हैं मकसद को, is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. Imprescriptible याद है, ये वही लफ्ज़ है जो कि Declaration of Rights of Man में भी है. Our liberty, property, security, resistance to oppression, ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्बेटम राइट्स ऑफ मैन के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर शामिल है. सो यू सी हिज वास्ट इन्फ्लुएंस. पेन ट्रीटेड द हेरेडिटरी प्रिंसिपल विद कंटेम्प्ट. ये क्या बात हुई कि मौरूसी सियासत चलेगी, मैं इस असूल के खिलाफ हूं, मौरूसियत के असूल के खिलाफ हूं. कहता है इंटेलिजेंट फादर्स ऑफन प्रोड्यूस्ड stupid offsprings. Kings and aristocrats frequently died in early middle age, leaving a country to be run by an adolescent or a regent acting for an infant. The only rational way to choose a ruling elite was some form of electoral process. क्या बात हुई, इतनी बड़ी कौम के में किसी बच्चे को आपने सदर कह रहा हूँ सॉरी, क्या कहना है, बादशाह बना दिया. क्या अजीब गरीब. और किसने कहा कि डीएनए से एक अच्छे बाप के अच्छे बेटे पैदा होंगे? ये किसने कहा? किस तरह साबित होता है? कभी साबित नहीं होता. अच्छे बाप के बड़े बेवकूफ बेटे भी पैदा हो जाते हैं. कहता है पॉलिटिकल लिबर्टी कंसिस्ट इन द पावर ऑफ डूइंग व्हाटएवर डज नॉट इंजर अदर्स. ये है आजादी कि आप सब कुछ वो कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो. The exercise of the natural rights of every man has no other limits than those which are necessary to secure to every other man the free exercise of the same right, and these limits are determined only by the law. यानी मैं सब कुछ करने की मुझे वो इजाजत होनी चाहिए जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो, बस दैट्स द लिमिट. अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की जिससे आपको नुकसान हो रहा है तो वो फिर कानून उस पर आप बना के लिमिट कर सकते हैं कि हाँ तैमूर जो मर्जी करो, तुम सिगरेट पियो, तुम अपने छिदवा लो, तुम टैटू कर लो, जो मर्जी करो, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी. सिर्फ कहां पे वो बात कटेगी वहां पे कि जब तुम अपने जिस्म से कोई ऐसी चीज करोगे जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, वो नहीं तुम कर सकते. तुम अपने अल्फाज से भी कोई ऐसी चीज बोलो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, वो भी नहीं कर सकते. दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अपने साथ जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी, नो प्रॉब्लम. दूसरे को नुकसान, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबरल लिबर्टी, क्लासिक डेफिनेशन. जॉन स्टुअर्ट मिल में भी आपको नजर आएगी. कहता है मैन आर नेचुरली सोशेबल. ऐसी कोई बात नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं. ये कोई हॉब्स वाली किस्सा कहानी नहीं है कि एक दूसरे के गले काटते फिरेंगे. सोसाइटी स्टेम्स फ्रॉम आवर वांट्स, हमारी जरूरियात की वजह से हम इकट्ठे होते हैं. गवर्नमेंट फ्रॉम आवर वीकनेस. ओह, सोसाइटी अच्छी चीज है, गवर्नमेंट हमेशा गलत होती है. हम कमजोर है ना, इसलिए हमारे ऊपर कोई हुकूमत बन जाती है. बड़ा एंटी गवर्नमेंट है सेंस में. इफ समवन हैड टू, अगर किसी के पास ये हक था कि उन्होंने रियासत बनाई और हुकूमत बनाई किसी पुराने जमाने के अंदर, तो आज हमारे पास क्यों नहीं ये हक कि हम रियासत उस तरह बना लें जिस तरह हम चाहते हैं? जवाब देता है बर्क को, ये क्या बात हुई? तुम खुद मानते हो कि किसी पीरियड के अंदर रियासत बनी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये फलाना ढमकाना. तो जिस पीरियड के अंदर रियासत बनी उन लोगों ने वो रियासत बनाई, किसी मकसद के लिए बनाई. तो अगर हम अपना मकसद चेंज करना चाहें या वो मकसद पूरा ना हो तो हम क्यों नहीं रियासत को तब्दील कर सकते? ये क्या अजीब सी बात है? उनके पास राइट है टू क्रिएट अ स्टेट, हमारे पास राइट नहीं है टू चेंज इट. ये कैसी बात हुई? धज्जियां उड़ा दी बेचारे बर्क की. रूल बाय कॉन्क्वेस्ट इज नथिंग बट इम्प्रिजनमेंट एंड स्लेवरी. हॉब्स की भी धज्जियां उड़ा दी. ये क्या, जो कॉन्क्वर करके आप रियासत बनाएंगे वो तो स्लेवरी है, वो तो गुलामी है. उसको तो मानते ही नहीं. मैं तो मानता हूँ रूल बाय कंसेंट.
There is never a reason to curtail our intellectual and religious liberty. آزاد ہیں آپ، جو مرضی سوچنا چاہیں، جو مرضی کتاب پڑھیں، جو مرضی جس طرح مرضی عبادت کرنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی، ریاست کی کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صحیح کریں یا غلط کریں، آپ نے اور آپ نے پروردگار کو دے، آپ کا اور آپ کے پروردگار کا رشتہ ہے. ریاست کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں، تعلق نہیں. یہ آپ کی آزادی ہے. ریاست ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو اجازت دے. اور مزید یہ کہ پراپرٹی شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی دا اسٹیٹ. پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی ریگولیٹ کرو، ویلفیئر اسٹیٹ بناؤ. یو کین امیجن کہ غریبوں کو بھی بڑا پسند تھا اس وجہ سے. اور پھر اس نے فرینچ ریولوشن کا مزید دفاع کیا. کہتا ہے مونارکیز سپرسٹیشن، ایکسپلوئٹیشن، وارفیئر، کرپشن، اس کے علاوہ انہوں نے کیا دیا؟ یہ فرینچ مونارکی کو جو تم ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہو، کیا تھی وہ؟ یہ تھی سپرسٹیشن، ایکسپلوئٹیشن، وارفیئر، کرپشن. اس کے علاوہ کیا تھی اس چیز میں؟ ریولوشن ڈسپائٹ آل اٹس وائلنس stood for equality of humanity, universal human rights, government by consent and welfare of the poor. یہ ریولوشن کے ایمز ہے، لبرٹی، اکوالٹی، فریٹرنٹی. بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر بھائی جان look at the aims of that government. وہ تو اس کی ایمز ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، کھائی جا رہے ہیں، موج اڑائی جا رہے ہیں، کرپشن کری جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. سو فرینچ ریولوشنری وائلنس پہ وہ لکھتا ہے mobs were everywhere brutal and irrational. آپ کو جواب دے رہا ہے، کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں وہ بروٹل بھی رہے ہیں، وہ irrational بھی رہے ہیں. کیوں مگر؟ But whose fault was it that the lower classes expressed themselves in that fashion when their anger was released? کس کی غلطی ہے؟ حکمرانوں کی. 1000 سال سے آپ ان کو دبا رہے ہیں، کوئی موقع ہی نہیں دے رہے، اپرچونٹی نہیں دے رہے کہ بھئی کسی اسمبلی میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر کے ٹیکسز کر لیں گے، کچھ یہ کوئی لاز بنا لیں گے. کوئی رول بائی کنسنٹ نہیں ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اتنے سالوں لوگوں کو دبانے کے بعد کہ بڑے وہ جینٹیل طریقے سے کہیں گے سر جناب علی؟ نو، اٹس اے ریولوشن. دیٹس واٹ ہیپنس ان اے ریولوشن. فائنلی سینٹ سیمون، ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے یوٹوپین سوشلسٹ سوسائٹی، اور اس کے جو فالوورز تھے وہ سوشلسٹ تھے، اور ان کو کارل مارکس اور اینگلز بعد میں لکھتے ہیں یوٹوپین سوشلسٹ تھے. انفیکٹ جو سوئس کنال ہے جس پہ بعد میں 1956 میں اتنی بڑی لڑائی ہوئی، وہ سینٹ سیمون کے فالوورز نہیں بنائی. سینٹ سیمون کی سب سے امیزنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جب فرینچ ریولوشن کو ہم ایگزامن کریں گے تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جو فرینچ ریولوشن بنا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فرینچ ریولوشن کے بارے میں، بیکاز وہ جو کر رہے ہیں نا ان کو خود ہی نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. جو بندہ کسی ایکشن میں ہوتا ہے نا، یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ایکشن میں ہوتا ہے وہی بیسٹ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ناٹ نیسسرلی. وہ فراگ ان دا ویل بھی آپ ہوتے ہیں، آپ بگر پکچر کو نہیں دیکھ سکتے. آپ یہاں سے لڑ رہے ہیں، آپ کا پرسپیکٹو جو بھی ہے اس لڑائی میں وہ ایک پارٹیزن پرسپیکٹو، اور وہ بہت قریب ہے. کیونکہ وہ بہت قریب ہے، یو کین آفن ناٹ سی دا وڈ فار دا ٹریز. یو آفن ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ دا بگر پروسیس از. واٹ از دا بگر پروسیس؟ دا بگر پروسیس از ان لائک آل دی ادر ریولوشنز دیٹ کیم ان دا پاسٹ. وہ کہتا ہے فرینچ ریولوشن واز دا فرسٹ ریولوشن ٹو پش فارورڈ دا سوشل کوسچن. سوشل کوسچن سے اس کی کیا مراد ہے؟ غریبوں کا سوال، کلاس کا کوسچن جو اس نے کیا. تو لہٰذا ری ایگزامنڈ دا فرینچ ریولوشن. ہی واز ون آف دا فرسٹ ٹو ڈو اٹ، دی فرسٹ ان فیکٹ، ایز اے کلاس اسٹرگل. یہ سر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ طبقاتی اسٹرگل ہو رہی ہے. غریب ایک طرف ہے، امیر دوسری طرف ہے. امیر کے بھی اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، غریب کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اور یہ جو ساری سیاست ہو رہی ہے، جیرونڈسٹ اور جیکوبنز اور فلانے اور رائلسٹ، ان ساری سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون سا حصہ کون سے طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے. دس واز اے ویری میجر انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن. اب وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ اس موجودہ سماج کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے ہائرارکی آف اتھارٹی ہونی چاہیے، مگر یہ جو ہائرارکی ہے یہ برتھ پہ بنیاد نہ رکھے، آپ کے خون پہ بنیاد نہ رکھے، آپ کی فیملی پہ بنیاد نہ رکھے، آپ کے اسٹیٹس پہ بنیاد نہ رکھے، آپ کے پراپرٹی پر بھی بنیاد نہ رکھے، آپ کے امیر ہونے پر بنیاد نہ رکھے. کس چیز پر بنیاد رکھے؟ میرٹ پر. must reflect merit. Society functions best when its structure accords with human nature. اور human nature یہی ہے کہ جو میرٹ والا بندہ ہے وہ آگے کام کرے گا تو دوسرے لوگ اس کو فالو کریں گے. جب آگے بندہ نکما رکھا ہوگا، پیچھے میرٹ والا بندہ ہوگا، تو وہ گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی، وہ لیڈرشپ نہیں دے سکتا. What our current industrial society needs are hierarchical organizations of managers, scientists, bankers, everything. مطلب وہ کیپٹلزم کے خلاف نہیں ہے سچ، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی سوسائٹی بنانی کہ جو بیسٹ برینز ہیں وہ ایک طرح کے پبلک سرونٹس بن جائیں گے. اچھا سپوز کریں آپ ایک کیپٹلسٹ ہیں، انٹرپرینور ہیں، آپ کو بزنس چلانی آتی ہے، آپ کو آرگنائزیشن بنانی آتی ہے. اب آپ اپنے آپ کو کیپٹلسٹ نہ تصور کریں. میں آپ کو ایز اسٹیٹ آپ کو نوکری دے گا کہ آپ نے ریلویز چلانی، نو پرابلم. کیپٹلسٹ نہیں آپ رہتے، مگر میں کیپٹلسٹ کو بھی
استعمال کروں گا sort of bureaucrats to run this industrial society. So very interesting idea. So socialism کے وہ حق میں ہے, one of the first sort of big socialist names. مگر what is socialism for him? The scientific management of society. کہ میرٹ کے لوگوں کی کمیٹی بنائیں گے, وہ ساری اکانومی کو چلائیں گے, kind like Plato's philosopher kings, اور وہ سوسائٹی کو چلائیں گے. سو یہ سوشلزم جو ہے کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا؟ طبقاتی جدوجہد کے ذریعے, کلاس اسٹرگل کے ذریعے اسٹیبلش نہیں ہوگا. اگرچہ فرینچ ریولوشن کی ایگزامینیشن اس نے کلاس اسٹرکچر کے حوالے سے کی, but he didn't believe that the socialist society would be created out of the class struggle, but just out of the recognition of merit. And all of this program he called the religion of humanity. This is what he wanted to bring about. Now, to conclude, the main question, what is the difference? کیا فرق ہے بٹوین دا فرینچ ریولوشن اور جو پچھلے انقلاب ہم نے اسٹڈی کیے ہیں, جس میں گلوریس ریولوشن بھی شامل ہے, جس میں کرومویلین ریولوشن بھی شامل ہے, جس میں امریکن ریولوشن بھی شامل ہے, اینڈ سو آن. پہلی بات تو یہ, فرینچ ریولوشن اپنے زمانے کے اعتبار سے واز دا موسٹ ریڈیکل ریولوشن. کلرجی کے بھی سب سے زیادہ سخت خلاف اگر کوئی انقلاب تھا تو یہ لوگ تھے, اور مونارکی کے خلاف اگر سخت خلاف تھا کوئی تو یہ لوگ تھے. دیکھو جو برٹن کے اندر جو چینجز ہوئے وہ کلرجی کے خلاف نہیں ہوئے, کلرجی قائم رہی, بس وہ کیتھولک تھی, وہ اینگلیکن ہو گئی بس, مگر اپنی جگہ وہ قائم رہی. فرینچ ریولوشن نے پوری کلرجی کو اڑانے کی کوشش کی, اور تھیوریٹیکلی اسپیکنگ انلائٹنمنٹ پوائنٹ آف ویلیو سے انہوں نے یہ کہا کہ ریشنلٹی کو ایکسیپٹ کریں اب آپ, اور یہ جو ریلیجن آپ کو لوگ پڑھا رہے ہیں یہ پرانا سپرسٹیشن ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے کہ جتنے کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ چرچ اور جتنے ریلیجن کے لوگ ہیں یورپ کے اندر, وہ سب فرینچ ریولوشن کے خلاف ہیں. وہ سب فرینچ ریولوشن کے خلاف رہے ہیں, آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے, اس وقت تو ہونا ہی تھا, آج بھی وہ خلاف ہیں کہ یہ تو ایک جو ریشنلزم کی طرف ایک ایکسٹریمزم ہے. دوسری بات, فرینچ ریولوشن میں ایک کھلی قسم کی کلاس اسٹرگل ہمیں نظر آتی ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو پیرس کے موب کا رول ہے نا, اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 6 لاکھ وہ جو پیریزینس تھے نا, پیرس کے لوگ تھے جو غریب لوگ تھے, جس میں 1/3 لوگ ان امپلائڈ تھے, انہوں نے بڑا کی رول پلے کیا اس پورے انقلاب میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اگین اینڈ اگین انقلاب کو پش کر رہے تھے کہ نہیں, کمپرومائز نہیں کرنا, مارو ان کو, ختم کرو ان کو. اگر کمپرومائز کیا تو کیا ہوگا, یہ واپس چڑھ جائیں گے اور ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. اگر یہ پیرس موب نہ ہوتا تو یہ انقلاب نمبر 1 کامیاب بھی نہ ہوتا, اور نمبر 2 اتنا ریڈیکل بھی نہ ہوتا. اور انہوں نے نہ صرف کلرجی, نہ صرف مونارکی کے خلاف, کلرجی کے خلاف, بلکہ پھر پراپرٹی کے خلاف ایز اے ہول پش کر رہے تھے. اور یہی وہ لوگ تھے جو پیرس, جس کو پیرس موب بولا جاتا ہے, یہی پھر وہ لوگ تھے جو پاگلوں کی طرح دیوانے ہو کے انقلاب کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے. اور تھاؤزنڈز نہیں, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز کے اندر وہ ان فوجوں میں جا کے انہوں نے قربانی دے کے فرانس کو کامیابی دی اور پورے یورپین پاورز کو ڈیفیٹ کیا. دس واز اے پور that were responsible for the victory of that revolution. But of course, on the other side of the picture, it frightened everybody. جو کوئی بادشاہ تھا, جو کوئی مونارک تھا, جو کوئی پراپرٹی اونر تھا, جو کلرجی تھی, یہ سب خلاف تھے فرینچ ریولوشن کے. اور فرینچ ریولوشن سے لے کے آج تک وہ یہی لکھتے آئے ہیں کہ فرینچ ریولوشن سے زیادہ گھٹیا چیز کو ہوئی نہیں ہسٹری کے اندر. دوسری بات یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو انلائٹنمنٹ کے سپورٹرز ہیں, جو ہم ایک ٹریڈیشن پڑھتے آ رہے ہیں, جس کو ہم لبرل اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک تینوں کو ایک طرح سے گڑمڑ کر کے لے کے آ رہے ہیں, اس میں ڈفرینسیشن نہیں کی. اب اس میں ہمیں ٹھک کر کے ڈفرینسیشن نظر آتی. جب برک لکھتا ہے تو اب یہ دس ایمرجز ایز واٹ وی کال دا لبرل ٹریڈیشن. جو لبرل ٹریڈیشن ہے وہ کہتے ہیں نہیں انقلاب نہیں کرنا, ہولے ہولے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, تیزی سے تبدیلی کرو گے تو وہ خراب ہوتی ہے. یہ آرگیومنٹ آپ نے سنی ہے نا, ایوولوشن ناٹ ریولوشن. یہ کہاں سے ہے؟ برکین لبرلزم سے. اور دوسری طرف جو ڈیموکریٹک ریپبلکن ٹریڈیشن ہے, جو فرینچ تھنکنگ اور ریولوشن سے انسپائرڈ ہے, وہ روسو سے انسپائرڈ ہے, وہ وولٹیر سے انسپائرڈ ہے, وہ تھامس جیفرسن وغیرہ, یہ ٹریڈیشن دوسرا ہے, جو کہ ہے بیسکلی دونوں ایک ہی ٹریڈیشن سے اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اور ایک جو ہے وہ برٹن کے اندر زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا آپ کو, اور دوسرا آپ کو فرینچ ٹریڈیشن میں زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا. ایک آپ کو انگلش کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ لبرلزم اسٹرانگ نظر آئے گا, اور فرینچ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ڈیموکریٹک ریپبلکنزم زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا, ریڈیکل ریپبلکنزم زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا. جو ڈفرنس آپ کو لاک اور روسو میں فیل ہوتا تھا اب وہ کھل کے آ گیا. تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جی واٹس دا ڈفرنس بٹوین اے لبرل اینڈ اے ریپبلکن,
This is the difference. This is the difference. Last, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही आगे मजीद सोशलिस्ट सोच को जन्म दिया, जैसे आप देख सकें, और पूरी डिबेट फॉर द नेक्स्ट लिटरली 100 years, बल्कि 200 years अब तक बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही शेप की है.